السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان مبارک کی تیسری تقرات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ اس کی تعیین مجھ سے بھی اٹھا لی گئی۔ 5 راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اٹھا لیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ معلوم نہیں کرایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو اور 29 میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ خود فرماتی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک ہی رات میں عطا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2 تقریریں تو ہمارے سامنے سے گزر گئیں عافیت کے ساتھ۔ آج تیسری تقریر ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے پورے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت بقیہ رمضان کو بھی پوری عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً آج رات کے پورے برکات، پوری رحمتیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ساری نعمتوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتی ان الدنیا خلقت لکم، اے میرے بندے دنیا میں تیرے لیے بنایا ہوں۔ ان الدنیا، انا عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، ہمیں اردو میں بولتی مانو یا مانو بات یہی ہے، تمہیں مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، تو ہم اردو میں بولتی بے شک، مانو یا مانو بات یہ سچی بات ہے، تو اس کے لیے آتا ہے انا۔ تو اللہ فرماتی ان دنیا خلقت لکم، اے میرے بندے دنیا میں تیرے لیے بنایا ہوں۔ دنیا سب آ گئے اس میں۔ آسمان کس کے لیے بنایا اللہ؟ اللہ فرماتی تیرے لیے بنایا۔ اتنے بڑے بڑے آسمان، اللہ فرماتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اے میرے بندے ایک بار نہیں کئی مرتبہ اپنی نظریں دوڑا، آسمان کی طرف دیکھ، آسمانوں کو دیکھ کہ بغیر ستون کے کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک پھٹن، ایک چیری، ایک لکیر دکھا دے۔ اس لیے کہ جسے کوئی چیز اوپر کھڑی کرتے ہیں، جب اسے کوئی سہارا نہیں دیتے تو وہ چیزوں میں کیا ہو جاتی ہے؟
لکیریں پڑ جاتی ہیں، چیریاں پڑ جاتی ہیں، تو اللہ فرماتی کئی مرتبہ اپنی نظریں دوڑا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، تو اللہ فرماتا تیرے لیے۔ اللہ فرماتی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو بھی بچھایا تیرے لیے، اور ابریں، بادلیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ فرماتا تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے۔ اے اللہ صرف آسمانی چیزیں؟ اللہ فرماتا نہیں، دریاؤں بھی تیرے لیے، پہاڑ بھی تیرے لیے، پوری مخلوق تیرے لیے۔ یہاں تک کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مخلوق ہمارے لیے کام کر رہی ہے، کتنی ساری مرغیاں اپنی جانیں ذبح کر رہے ہیں، کتنے سارے بکرے، گائے، اونٹ، جتنی کھانے کی چیزیں ہیں گوشت کی چیزوں میں، وہ سب ہمارے لیے تو ذبح ہو رہے ہیں۔ اتنا آسان ہے گلا کاٹ لینا، تو وہ سب کس کے لیے کاٹ رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ ہم روزانہ صبح میں سو کر اٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دکان اپنے پورے آئٹموں کے ساتھ سجایا ہوا ہے، ہمیں دکانوں میں جا کر، ترکاری کی دکانوں میں جا کر ترکاریاں سجانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا تو اٹھنے سے پہلے پہلے دکان بھی تیار ہے، گوشت کے لیے بھی تجھے محنت کرنی نہیں پڑتی، اس لیے کہ تیرے اٹھنے سے پہلے پہلے بھی گوشت بھی تیار ہے۔ سودوں کے لیے تجھے ضرورت نہیں پڑتی، محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ تیرے اٹھنے سے پہلے پہلے سودے بھی تیار ہیں۔ ہر چیز اللہ فرماتا تیرے لیے بنایا میرے بندے۔ اللہ کئی جگہ فرماتی امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کو بنانے والا، کون ہے زمینوں کو بچھانے والا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے پھر آسمانوں سے پانی اتارنے والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتی آسمانوں سے پانی اتار کر، بنجر زمین میں پانی کو پہنچا کر، اس زمین کو نرم بنا کے، پھر اس میں دانے ڈال کر، پھر اس سے پودے نکال کر، پھر اس سے پھول نکالنے والا کون، پھر اس سے پھل نکالنے والا کون، پھر اس سے ترکاری نکالنے والا کون۔ اللہ فرماتی انگور تو تیرے لیے بنایا، پھل تیرے لیے بنایا۔ اللہ فرماتی متاعا لکم، تیرے فائدے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تیرے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اللہ فرماتی اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے ایسا اللہ، میرے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ اللہ فرماتی من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب میرا بندہ میرے سے ملنا ہے، میرے سے بات کرنا ہے، میری عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، تو میں دور ہی سے دوڑ کر آتا ہوں میرے بندے کے پاس۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بنایا تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر غور کریں، فکر کریں کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کس لیے چل رہا ہے۔ کوئی بھی کام تو بیکار نہیں ہے نا، دنیا میں بیکار کام کرنے والا پاگل ہے، اور پاگلوں سے اچھے انسان کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں۔ تو اچھے کام کرنے والے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقلوں کو پیدا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش و حواس کو دینے والے، تو اتنا بڑا نظام کیوں چل رہا ہے؟ اللہ فرماتی تھوڑا سوچ تو صحیح، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا میرا علاوہ کوئی رب ہے کیا؟ پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتی میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے کیا؟ پھر کیوں تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے؟ میرے علاوہ تیرے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہے کیا؟ پھر کیوں تو مجھ سے رحم نہیں مانگ رہا ہے؟ میرے علاوہ تجھے کوئی کھلانے والا ہے کیا؟ پھر تو کیوں مجھ سے رزق نہیں مانگ رہا ہے؟ میرے علاوہ کوئی تجھے دینے والا ہے کیا؟ پھر کیوں مجھ سے کوئی چیز تو نہیں مانگ رہا ہے؟ میرے علاوہ کوئی تیرا خیال کرنے والا ہے کیا؟ پھر کیوں تو اپنا خیال مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے؟ اللہ کئی جگہ اپنے بندوں سے محبت سے، پیار سے، رحمت سے بار بار اللہ اپنے بندوں سے سمجھاتے، اپنے بندوں کو سمجھاتے کہ میرے بندے تیرا اللہ ہے تیرے ساتھ، کفا باللہ حفیظا، تیرا اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے،
تو پوری کائنات کو بلانے کی ضرورت نہیں، تیری کائنات پوری کائنات بھی مل کر تیرا کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ ایک اللہ تیرے ساتھ ہے تو پورے نمرود بھی مل کر حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ تھے۔ جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کو نمرود کہتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے اس زمانے میں حضرت ابراہیم کو ختم کرنا، حضرت ابراہیم کو مارنے کے پلانے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن اللہ اکیلا حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا تو پوری کی پوری قوم عاجز آ گئی۔ اللہ نے صاف اعلان کیا آگ سے، یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میری ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ پورا کا پورا شہر حضرت ابراہیم کو مارنے پر لگا ہوا ہے، میرا اللہ حضرت ابراہیم کو بچانے میں ہے، تو کس کا کام پورا ہوا؟ کس کا کام پورا ہوا؟ ہمارے اللہ کا۔ بچائے کون؟ اللہ۔ گاؤں پورا تھا نہیں تیار۔ حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کا پورا لشکر دوڑاتا ہوا دریا تک آ گیا۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ حضرت موسیٰ رونے لگے، حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ کسی بھی طرح تو میری حفاظت فرما۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا اٹھاؤ اور دریا پر مارو۔ کیا قدرت ہے اللہ تیری! دریاؤں پر مارے تو صرف پانی ہٹتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایسا لکڑی ایسا مارے، عصا ایسا مارے تو تھوڑا پانی ہٹتا، پھر ماں کو مل جاتا ہے۔ لیکن کس کی بات سنے سو؟ اللہ کی۔ اللہ بولے دریا پر عصا مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر عصا مارے تو 12 راستے کھلے، 12 راستے دریا میں۔ ندی نے بھی دریا 12 راستے اطمینان سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی پوری قوم گزری، اب اللہ کا حکم آیا مل جاؤ، تو پوری کی پوری دریا مل گئی۔ مارنے کے پورے پلاننگ بنے انہوں، لیکن بچانے والا صرف ایک تھا، اللہ۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ فرماتی جبرائیل، آپ سمجھتے جبرائیل کے ذریعے میں کام کرا رہا ہوں، جبرائیل بھی میرا بنایا ہوا ہے۔ جبرائیل کو بھی موت ہے، اسرافیل کو بھی موت ہے، اسرائیل کو بھی موت ہے، میکائیل کو بھی موت ہے، یہاں تک کہ سارے انبیاء کو بھی موت ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی زندہ ہے تو وہ میں ہوں، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو وہ کون؟ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پوری کی پوری قوم ہے، سامنے دریا ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن پکارے اللہ کو کہ اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد فرمایا کہ رہتی دنیا تک پوری کی پوری انسانیت پریشان ہے۔ دریاؤں میں کیسے راستے کھلیں گے بھائی؟ دریاؤں کی گہرائی کیا معمولی ہے؟ جسے ہم ڈوگن کہتے ہیں موٹی زبان میں، کیا وہ معمولی ڈوگن رہتا دریاؤں کا؟ کیسا؟ یہی تو ہے میرا اللہ کی قدرت، یہی تو ہے ہمارا اللہ کی قدرت۔ اسی لیے اللہ فرماتی کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم 3 ہو تو چوتھا میں ہوں۔ تم رات میں 3 بیٹھ کر پلان بنا رہے ہو، سرگوشی کر رہے ہو، تو چوتھا کون ہو؟ میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تم 5 ہو تو چھٹا میں ہوں۔ ولا ادنی من ذلک، اور اگر ایک ہو تو دوسرا میں ہوں۔ ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اگر تم لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، انگنت ہو، اللہ فرماتی وہاں بھی میں ہوں۔ تو بولنے کا کیا مطلب؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، پہاڑ بھی اللہ کے، پھل پھول جتنے بھی ہیں سب اللہ کے۔ اللہ فرماتی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے بڑی بڑی چیزیں نہ کو، بس اپنے آپ میں غور کر، میں تجھے سمجھ میں آیا تو۔ پوری دنیا مل کر تیری 2 آنکھیں نہیں بنا سکتی، پوری دنیا مل کر
تیری دو آنکھیں جو آنکھیں میں تجھے دیا ہوں وہ پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی، پوری دنیا مل کر، جسے اللہ سر پر بال نہ دے بچپن ہی سے، پوری دنیا مل کر بھی اسے بال نہیں دے سکتی، جسے اللہ بچپن ہی سے پاگل بنا دے پوری دنیا مل کر اسے اچھا نہیں بنا سکتی، جسے اللہ بچپن ہی میں ہاتھ اور پیروں کا معذور کر دے پوری دنیا اسے ہاتھ اور پیروں کا طاقتور نہیں بنا سکتی، اللہ بچپن ہی میں انسان کو بہرا بنا دے پوری دنیا مل کر اسے سننے والا نہیں بنا سکتی، اللہ بچپن ہی میں اللہ معذور بنا دے پوری دنیا مل کر اسے اچھا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ فرماتی تو اپنے آپ میں غور کر کہ اتنا چھوٹا سا پیٹ ہے، تو اتنے بڑے بڑے نوالے کھاتا ہے، لیکن اندر جا کر پیشاب بننا، پاخانہ بننا، خون بننا، پیپ بننا، منی کے قطرے بننا، پھر چکناہٹ میں بدلنا، پھر وہ گندگی کی شکل میں باہر آنا، پھر پیشاب کی شکل میں باہر آنا، اتنے سے چھوٹے پیٹ میں اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کبھی بیٹھ کے غور تو کیا کر کہ آنکھوں سے مجھے اتنی دور دور کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں، کانوں سے مجھے اتنے اچھے اچھے الفاظ کیسے سنے آتے ہیں، کیا تعلق ہے الفاظ اور کان کے پردوں کا؟ یہ تو سوچا کر کہ برابر ایسے انگلیاں کیسا بند ہو رہے ہیں اور ہاتھ ایسے برابر کیسے بند ہو رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کی قدرت، اگر اللہ پوری زندگی ایسے کھڑا کر دیتا تو ہماری کیا حالت، پوری زندگی ایسے ہو جاتے تو ہماری کیا حالت۔ اور اللہ فرماتی اپنے جوڑوں کو دیکھ کہ جس طرح تو بیٹھتا ہے تو برابر جڑ جاتے ہیں، جس طرح اڑتا ہے تو کھل جاتے ہیں۔ اگر یہ سب تیرا اللہ ہی کیا ہے تو کون ہے اس کے علاوہ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتی ان الدنیا، میرے بندے دنیا خلقت لکم، تیرے لیے بنایا ہوں۔ پھر اللہ مجھے کس لیے بنایا؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، میرے بندے میں تجھے آخرت کے لیے بنایا ہوں، میں تجھے جنت دینے کے لیے بنایا ہوں، میں تجھے میرے لیے بنایا ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ علماء فرماتے لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ فرماتی افحسبتم، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے انما خلقناکم عبثا، اللہ نے بیکار پیدا کر دیا ہے۔ سام کو بھی اللہ بیکار پیدا نہیں کیا، مینڈک کو بھی اللہ بیکار نہیں پیدا کیا، چونٹی کو بھی اللہ بیکار نہیں پیدا کیا۔ میں تو اشرف المخلوق ہوں، مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز میں ہوں۔ اللہ میرے بالوں کی عزت بیان کرتے ہیں، اللہ میرے تھوک کی عزت بیان کرتے ہیں، اللہ میرے جسم کی، خود اللہ فرماتی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اللہ فرماتی میں نے بنی آدم کو عزت دی۔ کیا عزت؟ فرشتوں کو اتنا پیار نہیں جتنا اللہ انسانوں سے پیار کرتے۔ تو اللہ ہر اعتبار سے ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے کس لیے بنایا تاکہ تو مجھے پہچانے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ احببت ان اعرف، مجھے پسند آیا، مجھے اچھا لگا کہ لوگ مجھے پہچانے، کائنات مجھے پہچانے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو بنایا۔ مخلوق کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی معرفت۔ جو اللہ کو نہیں سیکھ سکا، جو اللہ کو اپنا نہیں سکا، جو اللہ کو حاصل نہیں کر سکا، خدا کی قسم اسے کچھ نہیں ملا، اسے کچھ نہیں ملا۔ چاہے اس کے پاس پوری دنیا ہو، چاہے اس کے پاس پوری کائنات ہو۔ کتنے سارے لوگوں کو ہم نے ہمارے علماء سے، ہمارے بزرگوں سے، خود ہم ہی دیکھنے کا موقع ملا جن کے پاس دنیا ہے، جن کے پاس کائنات کا ذرہ، ہر ضرورت ان کی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ جتنے پریشان ہیں اتنا پریشان کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتی تو مجھے حاصل تو کر لیا کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ نہ چہرے کے اعتبار سے کچھ تھے، نہ جسم کے اعتبار سے کچھ تھے، نہ دنیا کے اعتبار سے کچھ تھے۔ یہ غلام تھے، یہ غلام تھے۔ ان کا خاندان بھی پورا معلوم نہیں ہے کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کے خاندان کا نام کیا ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ حبشہ کے تھے، صرف اتنا معلوم تھا کہ کالے رنگ کے تھے، صرف اتنا معلوم تھا کہ ہونٹ موٹے تھے، صرف اتنا معلوم تھا کہ نبی کے مؤذن تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اور پوری امت کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ سب سے پہلے چلنے والے حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ عنہ۔
जन्नत में जाने से पहले पहले हमारे नबी की सवारी की जो लगाम है नहीं, जो लगाम पकड़ती नहीं सवारी की लगाम, रस्सी, वो नीचे पड़ती कहते। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सहाबा सब 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 सोचती कहते हैं हमें उठेंगे, हमें उठेंगे, हमें उठेंगे। लेकिन हमारा नबी बोलते कहते नहीं नहीं, बिलाल सामने आ जाए, बिलाल सामने आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ने वाले हज़रत बिलाल। दुनिया नहीं थी, चेहरा नहीं था, रंग नहीं था, माल नहीं था, लेकिन अल्लाह था। साथ में कौन थे? अल्लाह थे। आज हम इज्जतों को दुनिया के ज़रिए हासिल करना चाह रहे हैं, मकाम दुनिया के ज़रिए हासिल करना चाह रहे हैं, इज्जतें, मालदारी सब हासिल करना चाह रहे हैं। नहीं, जिसे अल्लाह मिला उसे सब मिला, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। ये बात पक्की है, ये अपने दिमागों में बिठाओ। जिसे अल्लाह मिला उसे सब मिल गया, जिसे अल्लाह में ना मिला उसे कुछ ना मिला। अल्लाह फरमाती ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। अब देख रहे हैं हम मालदार लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टॉप में जा रही है। उनको मिलियनों में, मिलियन में यहाँ वहाँ शुमार किया जा रहा है। लोग उनसे, उनको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, लोग उनको देखकर ताज्जुब में हो रहे हैं। अल्लाह फरमाती ला यगुर्रन्नक, धोखे में पड़ो न को। किसे देखकर? तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। कभी ये शहर में बिजनेस था, अब बिजनेस इतना टॉप हुआ कि इंडिया से बाहर चला गया। अब इतना टॉप हुआ कि पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस माना जा रहा है। तो अल्लाह फरमाती मताउन क़लील, थोड़ा सा सामान है भाई। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। सिर्फ इन चीज़ों को देखकर ताज्जुब में ना पड़ जाना। अगर मालदारी में कामयाबी होती तो पूरी कायनात में सबसे बड़े मालदार हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की क्या हालत थी? बोरिया जो कब्र में बिछाती नहीं, उसके ऊपर महबूब कुल कायनात, सिर्फ इंसानों के महबूब नहीं, जानवरों के भी महबूब, परिंदों के भी महबूब, दरिंदों के भी महबूब, दरख्तों के भी महबूब, आसमानों के भी महबूब, ज़मीनों के भी महबूब, फरिश्तों के भी महबूब। यहाँ तक कि जिब्राइल को जब भी मौका मिलता फ़ौरन भाग कर आते, कहते नबी से बात करने के लिए। कितना अच्छा सफ़र नहीं हुआ? हमें कितना रोते रहे, तड़पते रहे तो भी मौका मिलता नहीं जाने का। लेकिन जिब्राइल कितने खुश नसीब कि नबी की पैदाइश के वक्त में भी साथ थे, नबी के जवानी में भी साथ थे, नबी के उम्र 40 साल नबूवत में भी साथ थे, नबी के वफ़ात के वक्त में भी साथ थे। तो कितना अच्छा मौका मिला हज़रत जिब्राइल को। तो महबूब कुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बोरिए पर सोकर ही, जिस्म बहुत ही नाजुक होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहाँ तक लिखे हैं कि हम इस तरह दबाते तो ये और ये उंगली आराम से मिल जाती, इतने नरम। वलो यमशी अलल क़स्बिल याबिस लम युस्मा, बांस की लकड़ी पर भी जब हमारे नबी चलते तो आवाज़ नहीं आती थी, इतने नाजुक। हिजरत के सफ़र में सिर्फ पाँव रखते गए पत्थरों पर तो उंगलियों में से खून आने लगा, एड़ियों में से यहाँ से खून आने लगा, इतने नाजुक। वैसे नबी बोरिए पर सोकर हैं तो बोरिए के पूरे ये चुप को ये पूरा लाल हो गया था, पूरा सो गए थे। तो हज़रत उमर जब अंदर आने की इजाज़त लेकर अंदर आए तो हज़रत उमर के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह से दुआएं करो। हम बड़े बड़े बादशाहों को सोने की प्लेटों में, चांदी के प्लेटों में खाते हुए पीते हुए देखा है। आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह से पूछो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी उम्मत में कोई गरीब पैदा हो जाए और वो कहे कि मेरे नबी तो बड़े मालदार थे, मेरी उम्मत के दिल में क्या गुजरी, इसलिए मैं सब्र करूँगा, मैं सब्र करूँगा। तो मालदारी में कामयाबी है? नहीं है। गरीबी में भी कामयाबी है क्या? चलो भाई गरीब हो गई कामयाब हो जाती हैं, गरीबी में भी कामयाबी है? नहीं, ना मालदारी में कामयाबी, ना गरीबी में कामयाबी, ना खूबसूरती में कामयाबी, ना कालेपन में कामयाबी, ना बड़ों में कामयाबी, ना छोटों में कामयाबी, ना ऊंचे तबके के ना कम तबके के, ना ताकतवर ना कमज़ोर, ना इज़्ज़त ना ज़िल्लत, कोई शख्स कौन कामयाब है? अल्लाह साफ ऐलान कर दिए क़यामत तक आने वालों इंसानों के लिए कि कामयाब कौन है। यहाँ समझ लो, मौत के बाद समझने का मौका नहीं दिया जाएगा। मौत के बाद रोएंगे,
تڑپیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنکھوں میں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون ختم ہو جائے گا، پیپ ختم ہو جائے گا، آنکھوں کے پاس نالیاں پڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ کہیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ارے بات مت کر، کتے کی بھونک مت بھونک، نکلو، اسے پھینکو اٹھا کو جہنم میں۔ اللہ فرماتی رہتی دنیا زندگی تک غنیمت سمجھ لو، زندگی غنیمت سمجھ لو، اور سوچ لو، فکر کر لو، دھوکے میں مت پڑو، اس لیے کہ کامیاب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے نہیں، جو تہجد پڑھتا ہے نہیں، جو روزے رکھتا ہے نہیں، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے نہیں، حج اور عمرے کرتا ہے نہیں، خوب رات بھر نفل نمازیں پڑھتا ہے نہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے نہیں، لگاتار غریبوں کو، لاکھوں کروڑوں غریبوں کو کپڑے بانٹ رہا ہے نہیں۔ اللہ اعلان صاف کر دیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسے چھوڑ دیتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، عبادت گزار نہیں۔ حجاج بن یوسف 1000 رکعتیں نماز پڑھتا تھا رات میں، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں، اسے اچھی باتوں میں یاد نہیں کرتے حجاج بن یوسف۔ کئی صحابہ کو شہید کیا ہے، کئی سارے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے، لیکن 1000 رکعتیں نماز پڑھتا تھا رات میں، 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، کبھی بھی تہجد نہیں چھوٹی۔ قرآن میں زبر زیر پیش لگانے کا اللہ اسے ذریعہ دیے، لیکن دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا کہ پیٹ کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، سنبھالتا ہوا رو رہا بیٹھا ہے۔ 1000 رکعتیں کہاں لے کر گئی اسے؟ بلعم باعورہ تاریخ کا انسان، بڑا مشہور انسان گزرا ہے، کئی سال عبادت کرنے والا، اللہ کی مستجاب الدعوات تھا، جب بھی ہاتھ اٹھاتا تو اللہ اس کی دعا فوراً سنتے، اتنا زبردست عابد، اتنا زبردست تقوی والا، عبادت والا، لیکن حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا دیا گیا، حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا مانگ لیا، پیسوں کے خاطر، عورتوں کے خاطر، دنیا کے خاطر، وقت کے نبی کے لیے بد دعا مانگا تو وہ اللہ الٹی بد دعا اسے دے دیے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے، خود قرآن بھی کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا تو بوجھ اٹھایا تو ہفتہ سو، بھاگیا تو ہفتہ سو، لیکن اسے کیا نہیں تو بھی ہفتہ تھا، یہ زبان یہاں تک لٹک گئی تھی۔ 300 سال کا عابد، کئی سال اللہ کی عبادت کرنے والا، لیکن یہ ایک بار بد دعا کر دیا حضرت موسیٰ کے خلاف تو اللہ پوری کی پوری زبان یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، ہانپتا رہتا تھا، اسی حالت میں مر گیا۔ کون سوچے تھے؟ کوئی سوچے تھے؟ تو اسی لیے فرماتی کہ عبادت کرنا اصل نہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ عبادت کا موقع دے رہا۔ الحمدللہ، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ عبادت سے فائدہ نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑو۔ نوجوان بچیاں، نوجوان بچے، آج شیطان بھی شرم محسوس کر رہا ہے، شیطان بھی اتنے گناہ نہیں، شیطان کون سا شرک کیا تھا بھائی؟ شیطان کون سا زنا کریا؟ شیطان کون سی شراب پیا؟ شیطان کسے قتل کریا؟ شیطان یہ کی تو گناہ کریا تھا، حسد۔ کیا حسد؟ جل گیا حضرت ابراہیم کو دیکھ کر، اللہ کو اس کی کیا حالت کرے، یہ ایک سجدہ نہیں کریا، یہ ایک سجدہ نہیں کریا، اللہ اس کی کیا حالت کرے۔ کتنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنے سجدے چھوڑ رہی ہے، آج تک کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ کتنے لوگوں کو دیکھ کر جل رہی، آج تک کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ نوجوانوں کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرنا تھا، لیکن کہاں گزر رہی ہیں؟ آپ خود واقف ہیں کہ کہاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ لکھنے والوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا ایک قصہ سننے کا موقع ملا کہ حضرت نے اپنا ایک قصہ سنایا کہ کوئی آ کر ان سے کہنے لگا کہ حضرت ہم آج ایک لاش دیکھے کہ جب اسے ایمبولینس سے باہر نکالے تو اس کے پورے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں، پورے کے پورے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ حضرت پوچھنے لگے واقعہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت انہیں باہر سے آ کر کام کرنے والا تھا تو کام کر کے اپنے روم میں آیا، روم میں اکیلا رہتا تھا، کھانا کھا لیا، آرام سے بستر کو ٹیک لگا کر ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ لے کر کچھ دیکھ رہا تھا،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں اللہ اسے جان سے مار دیا. دیکھ رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور اللہ اسے اتنا بھی موقع نہیں دیے کہ ٹی وی کو آف کر سکے. ٹی وی چل رہی تھی اور ہاتھ میں ریموٹ اسی طرح تھا، اور اس کی لاش 3 دن سے زیادہ وہیں پڑی ہوئی تھی. پڑ سڑ کو کیا آ گئے تھے اس کے اندر؟ کیڑے آ گئے تھے. اسے اللہ اتنا بھی موقع نہیں دیے. کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ ٹی وی آف کرنے کا موقع تک نہیں دیے. کیا ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کی راتیں اللہ کو معلوم نہیں؟ نوجوان بچیاں کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں؟ نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں؟ بیوی پر ظلم کرنے والا اللہ کو معلوم نہیں؟ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی اللہ کو معلوم نہیں؟ ماں باپ ستا رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں؟ بچے ستا رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں؟ دھوکے سے ناحق بھائیوں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے. بولے تو بولتی قیامت نہیں دیکھ لیں گے، موت نہیں دیکھ لیں گے. ایک بالشت زمین اگر ناحق مار لیے، 7 زمینوں کو اللہ توق بنا کر گلے میں ڈال دیتا، آسمانوں کو زمین. تو کیا سمجھ رہے ہیں آج کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں گے. ہم بچے ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر کسی کملی والے کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کملی والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا. اللہ نے کہا قبول ہے. اگر ہمارے نبی ہاتھ نہ اٹھاتے تو نوجوان رات میں اسی طرح موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس کی جسم کی حالت بھی ویسے ہی ہوتی تھی. ہمارا اللہ روح نکالنے پر بھی قادر تھا. ماں آتی، باپ آتا، بہن آتی، گلی والے آتے، دیکھتے کہ ہاتھ میں موبائل اسی طرح ہے، بچی کے ہاتھ میں موبائل اسی طرح ہے. رات کے اندھیرے میں گناہ چل رہا ہے، اندھیرے میں گناہ چل رہا ہے، تاریکیوں میں گناہ چل رہا ہے. ہمارا اللہ کو اتنی طاقت نہیں کہ ملک الموت کو حکم دے دے اس کی روح نکالو. لیکن اللہ کیا شان ہمارے اللہ کی. ہمارے نبی کی دعا کی برکت. حضرت نے فرمایا، دامت برکاتہم پیر صاحب نے فرمایا کہ اس امت نبی کی دعا کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے. نبی دعا کر دیے کہ اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، تو اللہ جو امت رات میں کپڑے نکال کر گناہ کرتی ہے، اللہ پھر صبح میں ان کو کپڑے پہناتا ہے. اللہ ان کو کپڑے پہناتا ہے. ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اللہ فرماتا ہے سب جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. یہاں تک کہ تم زبان سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، پاؤں سے نہیں، تو دل میں جو سوچ رہا دیکھ، تو جو دل میں تو پلان بنا رہا دیکھ، اسے بھی جانتا ہوں. اللہ کیا جانتی؟ اسے بھی جانتا ہوں. تیرے دلوں میں جو چل رہا ہے نہیں، میں اسے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا دوست میرے بارے میں نہیں جانتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، لیکن میرا اللہ فرماتا میں اسے بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ جو تمہارے آنکھوں کی کنکنیاں اشاروں سے چلتی نہیں، بعض مرتبہ باتیں کنکنیوں سے، اللہ فرماتی یہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو میں جانتا ہوں، یہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. ہمارے اللہ رات کے اندھیرے میں، رات پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو، اس کی بول کو سن لیتے ہیں. تو میں کون سی چیز اللہ کے سامنے؟ پوری کائنات مل کر، اب جو قطرے گر، چھوٹے چھوٹے جو قطرے گر رہی نہیں، پوری کائنات مل کر گن کر دکھاؤ. اللہ فرماتی ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تمہارا اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے. پھر سوال، پھر کہیں کو حضرت اللہ کیا بھی نہیں کر رہا، چھوڑو بیٹھو. پھر اللہ کہیں کو حضرت کیا بھی تو نہیں کر رہا ہے، جب اسے معلوم نہیں کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے حضرت مسلمانوں پر، کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے ماؤں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر، شوہروں پر ظلم ہو رہا نہیں. آج ہر طرف سے ظلم ہو رہا نہیں. تو اللہ فرماتی مالک یوم الدین. کیا بولو؟ مالکی یوم الدین. یہاں عذاب دیکھو کیا فائدہ، یہاں بدلہ دیکھو کیا فائدہ. بھئی یہاں کچھ ہوا رات پنگنور والوں کو معلوم ہوتا ہے رات کسی کا جنازہ اٹھا، کتے میں بات مشہور ہوتی وتاچ نہیں کتےش نا، اس سے کی اسی لیے بولتی ہیں کتے کی جو بات ہے نا اسے مانو نہ کو. جب تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جب تک اپنے کانوں سے، کتے جھوٹی بات کو منسوخ کرنا بھی جھوٹے ہونے کی علامت. اس لیے کہ دیکھنے والا ایک ہی ہوتا ہے، سننے والے 100 ہوتی. دیکھنے والا ایک ہی ہوتا، سننے والے
100 ہوتی تو دنیا میں عذاب دیکھو، دنیا میں بدلہ دیکھو، فائدہ کیا؟ اس لیے کہ یہاں کچھ ہوا تو پنگنور والوں کو معلوم نہیں آ رہا، پوری دنیا والوں کو کہاں سے معلوم ہوئے گا؟ لیکن بدلہ اس دن ہے جس دن لوگ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں میں، سورج ایک نیزے سے اوپر، زمین تانبے جیسی گرم، تڑپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ اس دن فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ قبروں سے ننگے اٹھیں گے، برہنہ اٹھیں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، حضور عورتوں کا کیا، مردوں کا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ تم تو بہت بڑی بات پوچھ لی، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، حدیث میں ایسے جملے نہیں ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ عائشہ اس وقت آدمی کو اپنی فکر نہیں ہوگی تو انہیں بازو والوں کو کیسا دیکھے گا؟ اس لیے کہ اس وقت فکر صرف ایک ہی، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے۔ آدمی کو پوری فکر یہی کہ میں یہاں جاتوں گی، یہاں جاتوں گی، میں پل صراط پر کٹ کر گر جاتوں گی، میں میزان عمل کے پاس گر جاتوں گی، مجھے عرش کا سایہ ملتا کہ میں جہنم میں جاتوں گی، پوری کی پوری فکر یہی۔ ایسے دن میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری مار دی ہے تب بھی فیصلہ لیا جائے گا کہ تو سینگ رکھ کر بغیر سینگ والی بکری کو کیوں ماری؟ تو جب اللہ جانوروں کو نہیں چھوڑتا، مجھے اور آپ کو چھوڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں نظر آئے حضرت عبداللہ بن عمر کے، تو انہوں نے پوچھا، ابو کیا ہوا؟ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب تک خلافت جو کیا تھا اس کا حساب پورا ہوا ہے بیٹے، 10 سال کے بعد حساب پورا ہوا ہے حضرت امیر المومنین کا، تو میرا کیا، تمہارا کیا؟ اسی لیے تو اللہ بار بار فرماتا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی۔ میرے بندے گناہ کر 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 کے آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ گیا ہے، ثم استغفرتنی، آجا معافی مانگ لے، آجا معافی مانگ لے، غفرت لک فلا ابالی، میں معاف کر دا تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا اللہ تمہیں سے کیوں معاف کرے۔ کسی کو پوچھنے کی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتی ہیں وہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو کرتی ہیں وہ پوچھنے والا ایک اللہ موجود ہے۔ تو بدلہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سجدے کی حالت میں جسم سے سر کو الگ کیا گیا، جدا کیا گیا۔ اللہ نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، اللہ تھا، پھر کیوں مدد نہیں آئی؟ کیوں مدد آتی؟ ہاں نہیں اصل، اسی لیے پیدا ہونے سے پہلے پیغام اتر گیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نام بھی اللہ رکھا، نام بھی اللہ رکھا سو، ہمارا نام کون رکھے سو؟ اللہ چھے، کون ہے؟ اللہ چھے، لیکن ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ، دلوں میں ڈالیا بھئی اللہ، لیکن یہاں ڈائریکٹ ہمارے نبی کو ڈال کر کہنے لگا کہ میرے آپ کے نوازوں کو میں نام کئی سالوں سے رکھ کر چھوڑا ہوں، یہ نام آپ کے نوازوں کو رکھو۔ حرب رکھے تھے حضرت علی نام، لیکن ہمارے نبی کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ بڑے کا نام حسن رکھو، چھوٹے کا نام حسین رکھو، اس لیے کہ اللہ نے کئی سال سے یہ نام حفاظت سے رکھے تھے۔ اتنا پیار اللہ کرتا تھا۔ ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بن جاتے، گھر میں اونٹ بن جاتے، کہتے کہ بچوں چڑھے جاؤ، بچے چڑھ آتے تو پوچھتے آپ کی سواری کیسی ہے، آپ کی سواری کیسی ہے۔ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے، کھلاتے تھے، ایسے بچوں کو ایک کو زہر میں تڑپا کر مار دیا گیا، ایک کو سجدے کی حالت میں گردن الگ کر دی گئی۔ کہ اللہ نہیں تھا؟ اللہ تھا، لیکن یہاں نہیں، وہاں۔ کہاں؟ میدان حشر میں۔ کتنے لوگ کس کا انکار کرے؟ آج تک کوئی موت کا انکار کرے؟ آپ اللہ کا انکار کر ڈالے۔ آج بھی ایسی قوم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو صاف کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ آج بھی ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی ہے ہی نہیں۔
آج بھی ایسی قوم ہے جو کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آج بھی ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، آج بھی ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کہنے والے خود مسلمان بھی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بار بار حفاظت فرمائے۔ ڈنکے کی چوٹ اعلانہ ہوتی، بیانات ہوتی کہ اللہ سے کچھ ہونے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی اپنی زبان کو تو سنبھالو، کیا بول رہی؟ چاقو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر چلائے تھے نہیں؟ چلائے تھے نہیں بھی؟ نہیں چلائی کی؟ چلائے تھے نہیں؟ پھر کیوں نہیں چلی؟ چاقو منڈ ہو گئی تھی، تیز کیے نہیں؟ پھر چاقو ہلا کر لی تھی، چلی کیوں نہیں؟ آگ میں حضرت ابراہیم تھے، آگ جلائی کیوں نہیں؟ پانی میں حضرت موسیٰ تھے، پانی ڈبویا کیوں نہیں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو گرمی سے ضائع کیوں نہیں ہو گئے؟ بیچ جنگل میں حضرت حاجرہ تھے تو جنگلی جانور اپنا نوالا کیوں نہیں بنائے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ کس کا حکم آ گیا تھا؟ اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ چیزوں کو آیا تو انسانوں کو نہیں آتا؟ ہاں؟ ارے یہ سب قرآن کی باتیں یا ایسی باہر کی چھوڑ رہے اس میں؟ قرآن کی باتیں اس نہیں؟ ہاں، قرآن کی باتیں اس نہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ جیسا اجالے کے لیے کرنٹ کی ضرورت ہے، کرنٹ کے بغیر اجالا نہیں آتا۔ کس کے بغیر؟ کرنٹ کے بغیر اجالا نہیں آتا۔ میں بولتا ہوں حضرت آدم کے لیے امی ابا تھے، ہاں؟ پھر کیسے آ گئے حضرت آدم؟ یہ انسانوں کے واسطے قانون آئیس ہو کہ بتی جلنا ہے تو کرنٹ کی ضرورت ہے، کرنٹ جلنا ہے تو وائر کی ضرورت ہے، وائر لگنا ہے تو سوئچ کی ضرورت ہے، سوئچ بھی ہے لیکن ڈالنے والا نہیں ہے تو وہ بتی جل جاتی، وہ ڈالنے والا بھی ہونا۔ لیکن ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر بندے کے دل میں یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ کی آیت بھی ہے کیا؟ اللہ الصمد، کیا؟ اللہ الصمد۔ پوری کائنات محتاج ہے اللہ کی، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اللہ بڑوں کی جلدی سنتا ہے، چھوٹوں کی نہیں سنتا۔ کفل ترمذی کی حدیث ہے، پوری زندگی عیاشی میں گزارنے والا، پوری زندگی مزے میں گزارنے والا، پوری زندگی عورتوں کے ساتھ گزارنے والا سجدے میں گر کر رونے لگا، اسی سیکنڈ سجدے میں گر کر رونے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی عبادت نہیں کریا تھا، کوئی تہجد نہیں پڑھا تھا، گناہ سے فوراً توبہ کر کے سجدے میں گریا، اللہ فوراً موت دیے۔ دوسرے دن دروازے پر لکھ کر بھی تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو کفل کی سنے سو کون سنا رہا نہیں؟ اللہ سے نہیں، کفل عبادت گزار تھا، ہاں، اللہ کا قریبی تھا، انہیں اللہ کا متقی بندہ تھا، انہیں پرہیزگار بندہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو گاؤں سے باہر نکال ڈالی، خود اس کا گھرانہ اسے باہر نکال ڈالا، اسے باہر پھینک دیے، باہر کھانا ختم، پانی ختم، تڑپتا موت کے آخری سانس میں آ گیا۔ سیدھے طرف دیکھا کون بھی نہیں، بائیں طرف دیکھا کون بھی نہیں، ہر طرف دیکھا کون بھی نہیں، شرمالے کو نظر اوپر دیکھا، کب پکارا سو؟ ذرا زور سے بولو، کب پکار رہا سو؟ آخری وقت میں تڑپ رہا ہے، سکرات کی حالت میں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ مجھے سب چھوڑ دیے، مجھے سب چھوڑ دیے، تو چھوڑنا کو، کیا تو چھوڑنا کو، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف کرنا کو۔ کیا دعا، اگر تو مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف کرنا کو، اگر میرے معاف کرنے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بولتا بولتا مر گیا، اس کی سنے سو کون؟ فوراً وحی اتری حضرت موسیٰ پر، موسیٰ میرا ایک دوست
मारा पड़ा है, जाओ उसकी तजहीज़ व तकफीन करो। कितने किस्से बोले मैं? 2। कितने किस्से बोले मैं? एक अल्लाह वाले नौजवानों को दीन की दावत देने, तो वो नौजवान कहने लगे हजरत हम ना क्या दावत देती, गली के शुरू में एक औरत का घर है, उसके घर में रोज़ाना जिना चलता है, जाओ उसे दावत दो, जाओ उसे दावत दो। हम ना क्या दावत देते, आजकल बोलती नहीं, हम ना मालूम नमाज पढ़ना, हम ना मालूम जुब्बा पहनना, हम ना मालूम दाढ़ी रखना, हम ना मालूम तहज्जुद पढ़ना। तुम्हें जाओ दूसरे को समझा ले जाओ। अल्लाह के वास्ते सब बोलो ना, अल्लाह अगर गुस्से में आ गया तो अल्लाह हिदायत ही छीन लेता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हजरत गए, जानिया जिनाकार औरत के घर के बाहर बैठ गए। औरत देखी मामूल की तरह पानी की नहा कर बाहर आई, दरवाज़ा खोल देगी तो अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं, उस ज़माने में मशहूर था, अल्लाह माफ़ करना नाम जहन में नहीं है। औरत घबरा गई, इन्हों क्या मेरे दरवाजे पर। हजरत कहने लगे तुमसे थोड़ा बात करना है। कहने लगी हाँ हजरत आप इतने पाक जगह पर। हजरत चले जाओ। हजरत कहने नहीं माँ मुझे आपसे बात करना है, बेटी आपसे बात करना है। तो हजरत के साथ अंदर चले गए। हजरत कहने लगे जाओ माँ पानी ना कर, कोई अच्छा जोड़ा है वो पहन कर आओ। औरत परेशान हो गई, क्या भैया। हजरत कहने लगे मैं आज का पैसा सब दिया दूँ, लेकिन आज मैं जैसा बोलता हूँ वैसा काम करो बस। ठीक है, गई पानी नहा कर आई, अच्छे जो कपड़े थे वो पहन ली। हजरत कहने लगे अपना रुमाल देकर क्या कर ले, ओढ़नी बांध ले। फिर हजरत कहने लगे मेरे पीछे मुसल्ला डाल को खड़ी हो जा, अब मैं जैसा कर दूंगी वैसा तू कर। तो हजरत हाथ उठाए, उन्हें भी हाथ उठाई। हजरत रकात बने, उन्हें भी रकात बनी। हजरत रुकू करे, उन्हें भी रुकू करी। हजरत सजदे में गए, अब रोने लगे कि अल्लाह मेरा काम यहाँ तक है, इसके बाद तेरा काम है। अल्लाह मेरा काम यहाँ तक है, इसके बाद तेरा काम है। सजदे से उठी तो उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। सजदा रखने से पहले उसका कुछ हाल और था, सजदे से सर उठाई तो उसका हाल कुछ और हो गया। यही हमारा अल्लाह, यही हमारे अल्लाह। शान से बोलो क्या अल्लाह। क्या करती थी, जिना के लिए बाहर आई। कोई मर्द आता क्या सोचकर बाहर आई सो, लेकिन वक्त की जगह पर अल्लाह के नेक बंदे मिले, साथ में गई। नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, खड़ी जैसा करना है वैसा खड़ी नमाज जैसा पढ़ना था, सजदे तक भी गई नहीं। क्या फैसला है हमारा अल्लाह के। हाँ सुनिया कौन नहीं तो सुना रहा नहीं। हाँ क्योंकि तो पूरी दुनिया के इंशाल्लाह दिलों में उतरना है जो ये कहते हैं कि अल्लाह क्या नहीं करता, सुनता नहीं, नाउज़ बिल्लाह। फिर ये क्या है, ऐसे मैं कई सारे बोल सकता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में बारिश नहीं उतर रही थी। हज़रत मूसा कौन, वक्त के नबी एक ऐसे गुज़रे हैं जिनको अल्लाह सीधे डायरेक्ट अपने से बात करने का मौका दिया था। डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे ज़मीन में खड़े होकर। एक ही नबी ऐसे गुज़रे हैं जो डायरेक्ट कहाँ बात करते थे, ज़मीन में खड़े होकर अल्लाह से बात करते थे। और अल्लाह अपनी तजल्ली को देखने का भी मौका दिया। बेहोश हो गए थे अल्लाह की तजल्ली को देखकर। पूरी की पूरी नेमतें उतारा हज़रत मूसा उनकी कौम पर, बनी इसराइल मशहूर है कौम। इतने ज़बरदस्त नबी, 10,000 का मजमा, सब खड़े रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह बोल रहा है कि मूसा 10,000 में एक शख्स कौन है, एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से मुझे यादिज करानी है। अति आँखें खोल को सुनो, कितने साल से, 40 साल से। कितने साल से, 40 साल से मुझे यादिज करानी है। उसे बाहर निकालो, बारिश उतार दूँ। कितना बड़ा गुनहगार है उन्हें, उन्हें 10,000 का मजमा, उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई। और सबसे बड़े हज़रत मूसा, सबसे बड़े हज़रत मूसा, उनकी दुआ भी रुक गई है। तो समझो उन्हें कितना बड़ा गुनहगार। नहीं, हज़रत मूसा ऐलान कर रहे भाई कोई है तो बाहर आ जाओ। अभी आपको 2 नंबरी तौबा बोलती इससे, क्या 1 नंबरी का तो आगा दिल में नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना, मैं बहुत गुनाह कर डाला हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना। को माफ़ी मांगता ना, ये 1 नंबरी। 2 नंबरी क्या तो अयो इज्जत चली जाती है, अयो मैं आग में चल जाता हूँ।
मतलब की तौबा, क्या मतलब की तौबा। देखा कौन भी उठे नहीं, देखा कौन भी उठे नहीं, बैठा 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 भाई, हाथ भी नहीं, सजदा भी नहीं, बैठा बैठा दिल में अल्लाह 40 साल से छपा को रखा है। कितने साल से? 40 साल से छपा को रखा है। आज खाली बारिश के खातिर मेरी इज्जत निकाला था क्या? अल्लाह मुझे माफ़ कर दल, अल्लाह मुझे माफ़ कर दल, अल्लाह मुझे माफ़ कर दल, अब से नहीं करता। अल्लाह को ये जुमला बड़ा अच्छा दिखता है, उसका तो बोलो क्या दुआ में, क्या बोलो जोर से, अल्लाह अब से नहीं करता। देखती नहीं बच्चे, छोटे बच्चे जब मार पड़ते रहती तो क्या बोलती? अब से नहीं करता बा, अब से नहीं करता बा, अब से नहीं करता बा, अब से नहीं करता हजरत, अब से नहीं करता हजरत, अब से नहीं। हंसी भी आ जाती, गुस्सा भी ठंडा हो जाता। जा ऐसा खड़ा रहेगा ना, पढ़ते रहती, मारा उसे पढ़ते रहती, दाल बजाते रहती। सर मारा पढ़ते वक्त ताकत दिखाना नहीं, क्या कहीं तब भी ज़्यादा पड़ जाती। मारते वक्त थोड़ी एक्टिंग कर डालना, क्या कर डालना, थोड़ी एक्टिंग कर डालना। हमारे एक दोस्त मदरसा पढ़ते वक्त, हमारे बेंगलुरु के एक दोस्त, हमारे हिफ्स के साथी भी, उन्होंने बाद में बहुत दिनों होगा मुलाकात करके मौका मिला नहीं। उनकी एक आदत, जब भी हजरत बुलाते का ना, मारने से पहले पहले पूरी डांस कर डालती, पूरी डांस, हाथ यूँ 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 कर ले को, यूँ कर ले को, हलाल को, ऐसा कर डाल को, ऐसा कर डाल। हजरत हंसी आती है, अरे जा भाई तू, क्या जा भाई। वो आदमी बड़े हजरत का मारा खाना, किसका ऐसा मारा खाना था, ऐसा मारा खाना कहा था बाहर आ मार डाले जी, ताकत दिखाता सो तो पागल से का अच्छी आदत वाला, अच्छा ये करता था। तो बोलने क्या मतलब, अब से नहीं करता, क्या बोलना दुआ में, औरतें क्या बोलना, अब से नहीं करती अल्लाह, अब तक कर डाली हूँ, अब से नहीं करती, तो अल्लाह को बड़ा अच्छा दिखता कहता। तो दिल में बोला कि अल्लाह अब से गुनाह करता नहीं, मैंने माफ़ कर डाल, तो बोलना ही था कि अबरे खाली पड़े, बारिश उतर गया, लोग खुशी खुशी नाचने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि अल्लाह कौन भी उठास नहीं? तो अल्लाह कहने लगा, ए मूसा, जिससे दुश्मनी थी उससे दोस्ती होगी। सुभान अल्लाह, क्या जिससे रूठना था उन्हें हमने मना लिया, जिससे रूठ गया था उन्हें मंजे मना लिया। अल्लाह होता जल्दी, अल्लाह 1 सेकंड भी नहीं भाई, कहते हमें डर जाते ही सो अल्लाह हमें माफ़ करते कि नहीं, माफ़ करालता भाई, माफ़ करालता है। तो दुनिया में कोई माफ़ी मांगता नहीं, और माफ़ करने वाला भी जल्दी माफ़ करता नहीं। अल्लाह उनको आखिरत में भी वैसा माफ़ करता कहते, जल्दी माफ़ कर डालो। कौन दो माफ़ी मांगे तो क्या कर डालो, फ़ौरन बोलो, टाइम नहीं देखेंगे, समाज सोचेंगे, बहुत सताया तू मुझे, या जल्दी माफ़ कर डाला तो फिर रोना के साथ, मुझे कितना रुलाया तू, मुझे कितना रोले ही तू। हाँ, और उससे बड़ी डरने की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई तुम्हारे पास माफ़ी मांगने आए, तुम माफ़ ना करे, तुम्हें अल्लाह के वास्ते मेरे हौदे कौसर के पास आओ न को, मैं इनको आने भी देता नहीं, बोल डाले। खैरुल माल अल अफ़, सबसे बड़ी दौलत क्या, माफ़ करना। सबसे बड़ी दौलत क्या, सिर्फ हमारे नबी बोले नहीं कर को दिखाए, सिर्फ हमारे नबी बोले नहीं कर को दिखाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। तो हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जिससे दुश्मनी थी उससे दोस्ती हो गई, जिससे रूठ गया था वो मुझे मना लिया। तो अल्लाह कौन है, ज़रा बोल डालो अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा, मूसा जब गुनाह कराया था तब बीच बोला नहीं, तब बीच छपा को रखा था, अब उन्हें माफ़ी मांग लिया, अब उसे बोल डाला तो नहीं, ये मेरा और उसका राज छोड़ डालो। कौन सुने सो, कौन सुने सो, हाँ, हजरत हमारा अम्मी कितने अच्छे मालूम क्या, मैं अब्बा के सामने, हमारा अम्मी के सामने बोल जब्बार को पैसे दोगा ना, खर्चांग पैसे दे राश नहीं, शोहर का नाम ले को बोलती माँ के सामने, शोहर का नाम ले को बोल, तेरे शोहर को आजकल पैसे दे रहा नहीं खर्चांग को, तो बोल उसे, वह खाली मारता रहता है, गालियाँ देता रहता है। अब्बा आते क्या हुआ, क्या नहीं, वह बात कर लगता अम्मी से,
پھر بھی ماں غصہ نہیں ہوتی حضرت. ماں کو کتنے بھی جواب دو ماں غصہ نہیں ہوتی. ماں کو تمہیں کتنا بھی روٹ جاؤ ماں غصہ نہیں ہوتی. ماں پیار کرتے, ماں محبت کرتے, ماں شفقت کرتے. پورا زور ابا کے پاس دکھا لینا, امی کے پاس پوری طاقت دکھانا, پھر بھی امی بیٹا 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 بیٹا. مجھے تعجب ہوتا ہے, ماں تو ذریعہ ہے, ماں تو ذریعہ ہے. اور ماں سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو ماں کے پاس جانا پڑتا ہے, ماں کو منانے کے لیے آپ کو ماں کے پاس جانا پڑتا ہے, ماں سے بات کرنے کے لیے آپ کو ماں کے پاس جانا پڑتا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے, خرچ کرنا پڑتا ہے, طاقت لگانا پڑتا ہے. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے, اتنا مشفق ہے, اتنا پیارا ہے, اتنا رحمان اور رحیم ہے. اللہ کے پاس جانے کے لیے تم نہ جانا پڑتا نہیں, ہاتھ اٹھانا پڑتا نہیں, مصلی بچھانا پڑتا نہیں. سوتے سوتے نیند آنے کو نہیں تھی, ہاتھ ایسا رکھ لیتا اے اللہ بلّہ کے گناہ کر ڈالے ہوں, بولنے شرم آ رہی ہے, تجھے میرے گناہ معلوم, معاف کر ڈال اللہ. کیا کون تو دیکھتی اس وقت کیا ہے ایسا کر لے, کیا کرتا ہے نہیں کہا اٹھاؤ کو نیند میں سب لیٹا آفتی نہ بھائی کون تو بات نہیں کی, کیا کرتا ہے بیٹا رہتی ہاتھ ہٹاؤ کو. گاڑی چلا لے کوس تھے, جالے ایک تھے پنگنور کو, درختہ نظر آ رہی ہیں, یہ وہ سب نظر آ رہی ہیں, اکیلے جا رہی, جاتے جاتے اے اللہ بہت غلط کام کر ڈالے ہوں, شرم آ رہی ہے اللہ معاف کر ڈالو اللہ. کھانا کھاتے اس تھے معاف کر ڈالو اللہ, وضو بناتے اس تھے معاف کر ڈالو اللہ. کوئی بھی کام اکیلے کرتے تھے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, وہاں قطرے گرا کو معاف کر ڈالو اللہ, تو فوراً اللہ کا اعلان آتا, کہتے جا میں تجھے معاف کیا, جا میں تجھے معاف کیا. وہ بھی کیسا معاف, فرشتوں سے بھی بھلال تھا. جو فرشتہ ہی نہیں, انہوں ڈھونڈ لیتی کی طرح لکھے تھے نا, کہاں سے لگائیے وہ, انہیں خود بولا لکھو کو, اللہ خود بولے اس نے لکھو کو فرشتوں کو, ہاں انہیں خود مٹالتا. کہتا زمین, جس زمین کے اوپر بیٹھ کو گناہ کر رہتی ہیں انہیں بھی یاد رکھ لی رہتی ہے, لیکن اس سے بھی مٹالتا, اس سے بھی. اور جس پارٹ سے تمہیں گناہ کرے رہتی ان کو بھی بھلاتا, اور اپنے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ اس سے بھی بھلاتا, پورا کلیئر. ہمیں ڈیلیٹ کر ڈالتی نہیں, ان باکس میں جا پڑے آتا نہیں, اور جا ڈیلیٹ کرتے یہ کھل کو ہر جگہ پورا پڑے سکے دکھتا. پہلے آتے تھے میسج آؤ سے, اب تو نہیں, اب کلیئر کرتے یہ پورا کلیئر ہو جاتا ہے. آئی بات سب میں آدمی کی کیا ہو استغفر اللہ سب بولنا نہیں, ٹھیک ہے چھوڑاؤ. تو جس طرح ہم ڈیلیٹ کرتے پورا کا پورا ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن توبے پر سب معاف, سب. فرشتوں ڈھونڈ لیتے رہتی کہتے, زمین سوچ لیتی رہتی کہتے, ہمارے اعضاء یاد کر لیتے رہتی ہیں, کیا کی تھا نا وہ, کیا کی تھا نا, کیا کی تھا نا, کیا کی تھا کہ تو ختم ہوا. ایک کی چیک اتنے اچھے بھائی اللہ, اللہ بڑے پیارے ہیں. بولو کہتا شرماتے ہیں جی با, اللہ کچھ بول رہی بولو, کتنے دن ہوا کہ نہیں ایسا بول کر روزانہ بولتے ہیں کہ بولو تقویٰ دکھاؤ نا. کیا حضرت اللہ کو پیار رہا ہے, اللہ کو پیار رہا ہے, کیا حضرت اللہ کا تو بھی پیار کرنے کے لائق ہی چنے, پیار کرنے کے لائق ہی چنے. کون ہے بولے اس کے علاوہ خوبصورت ہے؟ حضرت موسیٰ, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں ہاتھ کاٹ لی, ٹھیک ہے. ہمارے نبی کو دیکھ کر سینہ چیر لیے, اگر دیکھ لیتی تو سینہ چیر کے دل نکال کے کاٹ لیتے. تو کبھی سوچے, یہاں تک رک گئے نا, کبھی سوچے کہ ان دونوں کو پیدا کرنے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا, کبھی سوچے نا. عورتیں بھی ہر اچھی چیز کی بری پرکھ کسے ہوتی سو, عورتوں کو. مرد بنا جاتا ہے ایک شرٹ ایک پینٹ, کتنا 1500 دیا تو آ جاتا, ایک شرٹ ایک پینٹ. کوئی بھی مرد بنا کہاں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, یہ 15 نکال ڈالو, یہ ایک ڈالو وہ ڈالو, نہیں. مرد کے پاس اچھی چیز بری چیز کی پرکھ نہیں. جتنے بھی لیتا وہ بھی ان کی امی لیے رہتی, وہ بھی اس کی بیوی لی رہتی, سونے نہیں. کہیں تو اسے شرم. پانی نہانے گیا تو خالی سر پانی ڈالا گیا تھا باہر, بعض جنے گزارتی ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نہیں گزار. اور پاؤڈر گیٹر کیا بھی نہیں, ہم نا سوچ کر دو پاؤڈر مار لگ باہر گیا تو بچپن میں مار ڈالتے تھے ہم نا, پاؤڈر مار کے بڑا ٹپکا لگا بھیجتے, اسکول میں پورے چھڑتے,
माँ बाप को बोले दे लगा लग जा, नजर लगती इतना बड़ा वो भी। अब रहती 10 क्लास में आ गया तो ये पोस्तास पाप, तब तक नहीं आई बात। सब में हमारी आदत थी ड्रायर में इंशर्ट कर लग जाता है। मैं स्कूल को इतनी ड्रायर पहन को तो वहाँ स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता था ना, उसमें यूनिफॉर्म में इंशर्ट कर लग जाता है स्टाइल, उसमें भी स्टाइल। तो मर्द के पास अच्छी और बुरी चीज़ की परख नहीं, औरतों के पास परख है। आई बात सब में एक ही चीज़ को उन्होंने कई रकम के देखती उन्होंने। एक मरतबा भूल चुको, मैं चला गया हमारे अम्मी के साथ, हमारे घर वालों के साथ चला गया, रिश्तेदारों के साथ। रोना आ गया मुझे, क्या रोना आ गया, क्या करूं मुझे समझ में आ रहा, लेकिन उनका टाइम अच्छा जा रहा है। कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी वो दुकान, कभी ये दुकान। अरे कितनी देर देखेंगे भाई दुकान को, हमें मर्द बने कितनी देर देखेंगे बोलो। चलो ठीक है भाई दुकान को नहीं, बाहर चीज़ा कितनी देर देखेंगे, चलो मोबाइल कितनी देर देखेंगे, दोपहर में जाओ मगरिब को वापस, दोपहर जाओ मगरिब को वापस ही। तब से मैं दिल में बोल लिया अल्लाह अगर जारी को तो पहले क्या बोल डालना मैं, नहीं भाई खुशी खुशी जाकर रहो, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तब से अच्छी और बुरी चीज़ की परख होती है, वाकई में लेती भी होती हूँ। हमारा अम्मी की एक मरतबा में देखा, एक कपड़े की दुकान में गए, कितना भैया साड़ी 1500 300 रुपये देती हूँ। कितना 300 रुपये। मैं बोले, उन्हें बोले आपा रहती, बोले देखो बोलो आपा 800 तो बोलो तुम्हें, कहाँ तक टिके तुम्हें, कल नहीं परसों में जाके ले लग गई सो। मैं बोला कल नहीं परसों ले लगे तो फिर आज कहीं की जरूरत है क्या, तो चिक्का बैठ तुझे मानो नहीं। कहता 300 रुपये। मैं बोला अम्मी ये जुल्म भी है, तो बैठ तो देख बैठ, दे देंगे नहीं जी, दूसरे दुकान जाती हूँ मैं, दे देंगे नहीं, थोड़ा 400 300 देना है तो दो, नहीं तो दूसरा दुकान चल जाएंगे, चल बा। अब्बा खुश होगा, मैं जाते रहे बुलाया भी उन्हें, मेरा नको तुम्हारा नको, 350 400 बोले हंस कितना उन्हें, हमें दिए, हमें 1000 रुपये जब खुश हो कह रहे थे, हमें कितना कम करा गए, वहाँ कितना कम करेंगे या अल्लाह। तो अज्जब में पड़ गया भाई, कहीं को तो उनको परख होती है उसकी। मैं एक मरता हूँ 20 रुपये देखो, एक 50 रुपये देखो, एक अनार ले लगाया था मैं उन्हें, मुझे टोपी दाल भेजा लिया उन्हें, अनार भाई अनार 50 रुपये एक अनार दिया उन्हें। हमारा खाला है मेरे साथ, चल देखेंगे, मुझे उसमें बोले थे सो दूध के पैकेट, अनार कस्टर्ड का एक डब्बा, बहुत पुरानी बात है। मैं जाकर सिर्फ क्या ले लगाया, अनार ले लगाया। तो हमारे खाला आई, चल जाएंगे कौन दिया उसकी, उन्हें जाकर पूछे तो उन्हें क्या बोल रहा, मौली सब चिल्लर लिए नहीं चले गए, सो बता यूँ इसकी झूठा खा के। अरे बाकायदा दिया भाई उन्हें, 50 रुपये बोल के एक अनार रहे। खाला आती पलट गया ना उन्हें, नहीं आंटी मैं दिया सो मौली साहब को पैसे, मौली साहब इसको से ख्याल में चले गए सो। अरे अल्लाह के बंदे क्या रहा भाई ने ऐसा बदल गया, ताज्जुब हुआ मुझे। अच्छी चीज़ की बुरी चीज़ की परख होती है औरतों के पास। ऐसी औरतें हजरत यूसुफ को देखो क्या हो गई, हाथ काट ली तो मामूली खूबसूरती थी। अरे बोलो भाई, मामूली खूबसूरती थी, तो खूबसूरती को पैदा करने वाला अल्लाह कितना खूबसूरत होगा भाई। हाँ हमारे नौजवानों की आदत, मैं कर लिया तो सच कर ले, तो मैं कर लिया तो उस सच कर ले, तो कई बार उसके सके आदत में कौन भी नहीं भी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया इन्हें फिरे सका, गाँव से बाहर गया नहीं रहता बेचारा इन्हें। क्या बोला था, उसके सका दुनिया में कौन भी नहीं, आदत में अव्वल नंबर पर भी। अगर हमें ढूंढे तो उस दिन में चराग लेको, रात में नहीं, दिन में चराग लेको ढूंढे तो ऐसी बच्ची नहीं मिलती। वैसा क्या बात था, क्या भी नहीं मिली, सलेंट रहती, क्या सलेंट रहती, स्कूल में किससे बात करती, सलेंट रहती, किससे भी क्या गालियाँ देती, बड़ी अच्छी। खामोश रहना अच्छा ही है। हाँ नमाज पढ़ती क्या नहीं, नमाज आती नहीं कहते, मदरसा जाने का तो पढ़ी है क्या नहीं, जान दे क्या तो भी अमल तो भी करिए क्या नहीं, खामोश थे, क्या थे
جان دے وضو کے فرائض تو بھی مانو نہیں، وہ سب مانو نہیں، خاموش رہتی. اسے اچھا ہی سمجھ گئے آپ. ارے خاموش ہے تو انہیں اچھا نہیں. انہیں اچھا کون؟ اللہ خود فرماتی لیس البر، نیکی کیا؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، بہت لمبی بات، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، نماز، زکوٰۃ، سب بہت سارے باتیں. تو خاموش رہنا نہیں کی. تو کیا بولتا؟ بہت اچھی عادت کی، نہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، نہ پردہ کرنے آ رہا ہے، نہ کچھ آ رہا ہے. کیا کہ تو پڑھ لیتی، نماز پڑھ لیتی، قرآن پڑھنا آتا. نہیں کب کی پڑھ لی ہے سو، لیکن عادت ہمیں بڑی اچھی. ارے کیا عادت ہے بھی؟ باقی انہیں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکی تو آپ کا حق کیا ادا کرے گی؟ بچی بھی ہے چاہو گھر والوں کو بولتی کہ بھی بہت اچھا عادتوں میں کیا ماں باپ کی بات چھوڑ کو آگے اگلتا نہیں. ماں باپ بولے نماز پڑھنا کو، بیٹا ضرور پڑھتا نہیں، اتنی اچھی باندھتا مات. ماں باپ بولے بیٹا رمضان کے روزے رکھنا کو، رکھتاش نہیں، کہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ناراض ہوگی تو اللہ کہاں ڈالتا ہے؟ اس لیے نماز ہی پڑھتا نہیں. یہ اچھا ہی ہے. لوگوں کے پاگل ہو جاتی، لوگ عقلوں پر پردہ ڈال لیتی. تو اللہ فرماتے یہ اچھا ہی نہیں. آپ صرف یہ عادتوں کو دیکھ کر اتنا فدا ہو گئے. میرے اللہ تو عادتوں میں کیا ہیں؟ ذات اور صفات میں اکیلے ہیں. اللہ کی جیسی صفات، اللہ کی جیسے عادتیں کس کی ہیں بھائی؟ ہاں، فرعون کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا نہیں؟ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا اللہ، اور نافرمانوں کو معاف کر کے دکھایا. نافرمانوں کو کھلا رہا بھی، پلا رہا بھی، کتنا خوش. اللہ سے کون ہے بھی عادتہ میں اچھا؟ تو محبت کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا. تیسری چیز کیا؟ ٹیلنٹ. اسکول میں فرسٹ آتے، پورے اسکول میں فرسٹ. کہاں سے بیٹا؟ نیچے سے. میں کہاں سے؟ نیچے سے. اور ہے نہیں ایک مذاق مجھے دیکھا تھا، میں ویڈیو کہیں دیکھا تھا. بچہ کو بولتا رننگ ریس میں دوسرے نمبر پہ آیا. باپ بولتا کہتے جامن بناؤ. بچے کو واسطے کیا بناؤ؟ جامن بناؤ. کیا کہ آرٹ میں کیا دیکھا تھا میں، دکھائے تھے مجھے، دیکھا بھی تھا. تو بچہ جامن کھانے جاتا ہے، ابا پوچھتے ہیں بھاگے سے کہتے ہیں بیٹا. انہیں بولتا 2 جنے با کہتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ آیا. باپ پوچھو گا دوسرے نمبر پہ بھاگے سے کہتے وہاں 10 جنے بھاگے رہتے، کتنے نمبر پہ آیا رہتا؟ لاسٹ. اس باپ بولے کہتے اس بار ایگزام میں پاس ہوا تو، اس بار ایگزام میں فیل ہوگا تو مجھے باپ بلانا نہیں. تو مجھے باپ بلا. پاس ہوا تو کیا بلانا سو؟ باپ بلانا سو. پاس نہیں ہوا تو کیا بلانا؟ تو باپ بلانا نہیں. مجھے رزلٹ آ گیا، ارے جبار کیا رہا باپ کو تمہیں نہ بولے. پاس ہوا تو ابا کو پکارنا، پاس ہوا نہیں تو نام سے بلانا. اس لیے نام کہیں کہ تو فیل ہوگا ہوں. کیا ہوگا ہوں؟ فیل ہوگا ہوں. اور ایک مذاق بھی دیکھا تھا میں. تھوڑا نیند آئے تھے نا پاپ، 12:30 کے قریب وقت ہو رہا ہے، نیند آتی رہتی، اس لیے تھوڑا. ہمارے نبی کی عادت بھی تھی بھائی، جب مجمع تھوڑا سست ہونے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی بات سناتے. جائز مذاق، ناجائز نہیں. کیا؟ جائز مذاق، جھوٹی غلط سلط باتیں نہیں، سچ باتیں. ارے بھول گیا بھائی، استغفر اللہ. کیا بول رہے تھے؟ اللہ اکبر، چھوڑو استغفر اللہ. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے ہیں. ٹیلنٹ، ٹیلنٹ کی بات آ رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیلنٹ میں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے. تو میں بولتا ہوں اللہ کے علاوہ کون ٹیلنٹ میں ہے؟ دیکھو ٹیلنٹ اللہ کا بھائی، قدرت اللہ کی. ٹیلنٹ بولتے ہیں قدرت، جو مرضی چاہے، جیسی مرضی چاہے کرنے والا. ارے ہر کام کرنے والا، ہر کام کا ٹیلنٹ رکھنے والا صرف اللہ. آسمانوں کو کھڑا کرا کون؟ زمین کو بچھایا کون؟ پہاڑوں کو کھڑا کرا کون؟ پتوں کو نکال رہا کون؟ پھولوں کو نکال رہا کون؟ پھلوں کو نکال رہا کون؟ کیا قدرت ہے اللہ کی ترکاریوں میں، فروٹوں میں، پھولوں میں، چیزوں میں. کیا قدرت ہے اللہ کی. کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے ایسی ویسی قدرت کی چیزوں میں. پانی کے اندر جو مخلوق ہے اللہ کی، کیا خوبصورت مخلوق ہے.
जंगलों में जो परिंदे हैं, खूबसूरत खूबसूरत परिंदे, कैसे कैसे परिंदे हैं दरख्तों पर, क्या कैसे कैसे जानवर हैं, कैसे कैसे मखलूक है, कितनी खूबसूरत मखलूक। सब इससे बड़ा टैलेंट वाला कौन है भाई? तो टैलेंट में भी पहले अल्लाह, खूबसूरती में पहले अल्लाह, सिफात में भी पहले कौन? अल्लाह। तो ऐसे अल्लाह को प्यार नहीं करे तो फिर किसे करें? आप बोलो, हमें कर लेंगे। जाको कोई एक नाम बोलो भाई, आपको चॉइस है तुम्हें, ऑप्शन हम भी देना कि ऑप्शन नहीं दूँ का, सिर्फ एक ही है यहाँ। कौन वो? अल्लाह। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत एक मरतबा अपने कमरे में थे, माजूरी का वक्त था, हज़रत बहुत माजूर हो गए थे। तो खादिम से कहने लगे भाई कमरे में कोई है? तो खादिम कहने लगा हज़रत कोई नहीं है सिवाय मेरे और आपके। तो हज़रत कहने लगे बेटा इधर आओ, अल्लाह के नाम को तुम्हें जानकर भी पुकारो, अनजाने में भी पुकारो, तब भी फ़ायदा होता है। अल्लाह को तुम्हें भूल को पुकारो या जान को पुकारो, तब भी फ़ायदा होता है। अल्लाहु समद, या सनम बोलने वाला या समद बोल लिया तो अल्लाह उसे मग़फ़िरत कर डाले, अल्लाह उसे मग़फ़िरत कर डाले। तो अल्लाह के नाम में मज़े हैं, कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ। कांटों पे भी नींद आ जाती है बड़े आराम के साथ, टिपकते हैं आंसू जब उसकी याद आती है। ये वो बरसात है जिसका कोई मौसम नहीं, बारिश पड़ने का तो मौसम आना, बारिश पड़ने का तो मौसम आना, लेकिन यहाँ मौसम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसकी याद आई तो बस खुद ब खुद मोतियों की तरह गिरने लगती हैं आंखों में से आंसू। इतनी ज़बरदस्त ज़ात किसकी? अल्लाह की। हाँ, अल्लाह के नाम में मरना भी बड़ा अच्छा था। हाँ, सहाबा के गर्दनों पर तलवारें होती, लेकिन क्या बोलते थे सहाबा? फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम पास हो गए, हम पास हो गए। तो आज बहुत सारी आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफ़ें आ रही, सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। इसलिए कि सब्र करने की वजह से हमारी तकलीफ़ें जितनी भी आती वो हमें अच्छी नज़र आती हैं। मुसीबतों को तुम्हें कितना बोल लेती कि मुसीबत उतनी भारी लगती तुम ना। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 32 साल, 30 पर 2 साल, ज़ोर से बोलो कितने साल? 30 पर 2 साल यहाँ बाजू में एक दुम्बल फोड़ा जैसा आ गया था, बहुत फैल गया था, इतना फैल गया था कि उसका असर पूरे जिस्म पर था, उठ नहीं सकते थे। 30 पर 2 साल बिस्तर पर थे। कितने साल? लेकिन चेहरा चांद से ज़्यादा चमकता था, जिस्म एकदम ज़बरदस्त। लोग पूछते हैं कि हज़रत आप बिस्तर पर होकर 30 पर 2 साल, आपको बेजार नहीं आया? आपको बेजार नहीं आया? तो हज़रत कहने लगे मुझे सेहत से ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिस्तर पर। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह को पसंद मैं ऐसा रहना। किसे पसंद? मेरे अल्लाह को पसंद मैं बीमार रहना। जब मेरे अल्लाह को पसंद है तो मुझे भी पसंद। और इससे बड़ी बात यह है कि मुझे रोज़ाना बिस्तर पर फरिश्ता को मुलाकात कर रही, कोना को, और अल्लाह आलम आखिरत, और अल्लाह पूरे के पूरे आलम को मेरे आंखों के सामने खोल को दिखा रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है सेहत की? मैं बीमारी में किससे खुश हूँ? अरे अल्लाह हम सबको भी ऐसा सब्र, ऐसा जमा रहना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कोई मामूली बात 30 पर 2 साल बिस्तर पर पड़े रहे, आजकल 2-3 साल पड़े रहे तो क्या बातें शुरू कर डालती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बच्चे दुनिया से जारी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सिर्फ आंसू हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। आज ये एक बच्चा दुनिया से चला गया, क्या क्या बातें शुरू कर डालती। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार, लेकिन ये एक लफ्ज़ नहीं निकाले, आखिर में कहने लगा अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अल्लाह रहम कर डालो। अल्लाह इतनी दुआ करे 18 साल के बाद, वो भी अल्लाह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या कर डालो अल्लाह? रहम कर डालो अल्लाह। तो अल्लाह फ़ौरन रहम उतार डाले। 18 साल सब्र करे नहीं, सब्र करे नहीं। आज लॉकडाउन खाली 2 महीने हुआ है, आदमियाँ शुरू हो गई, अल्लाह हमारे से नाराज़ हो गए, अल्लाह अज़ाब उतार डाले है, अल्लाह ये कर डाले है, अल्लाह हमने बंद कर डाले है, अल्लाह ऐसा कर डाले, अल्लाह वैसा कर डाले, अल्लाह वो कर डाले। 2.5 साल हमारे नबी की ज़िंदगी याद करो, हमारे नबी का बचपना याद करो। हमारे नबी से एक क़िस्सा याद आ गया। हमारे नबी के अम्मी सईदा आमिना, हमारे नबी के अम्मी का नाम क्या था? सईदा
آمینہ، ہمارے نبی کے ابا کا نام تھا حضرت عبداللہ. کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. پورا جزیرۃ العرب خصوصاً مکہ ہمارے نبی کے ابا پر عاشق تھا. نبی ویسے تھے کہ تو نبی کے ابا کیسے رہیں گا؟ حضرت عبداللہ. دیکھو بھائی، اس زمانے میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، گنے چنے لوگ تھے، لیکن نبی کے ابا کا نام کیسا عبداللہ پڑے؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ خود ہمارے نبی آنے سے پہلے انتظام کرایا تھا کہ اللہ کے بندے کے پیٹ میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. اس لیے کہ اس زمانے میں نام رکھتے تھے لات، عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق. اپنے برا بتوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، عبد العزا، یہ سب نام رکھ لیا کرتے تھے انہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ. ابھی ہمارا نبی دنیا میں عائش نہیں، تب بھی نام پڑ گیا کیا؟ عبداللہ. اللہ کا نام پھر گونجا، لوگ پوچھنے لگے بھی عبد المطلب سے، یہ کیا نام ہے عبداللہ، اتنا پیارا نام. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کوئی بڑی ہستی گاؤں کو آتی تو ریڈی کرتی نہیں. مثال کے طور پر آج کوئی آتی سیاست والے انہوں نے آئے تو کیا ریڈی کرتی نہیں؟ جھنڈے گنڈے لگا کو، جھنڈیاں لگا کو، اسٹیجاں بنا کو ہنگامہ کرتی. تو ہمارے نبی آ رہی کو تو اتنا بھی نہیں ہوتا کیا؟ پوری کائنات کے نبی آ رہی سو، پورے مکے کی تعمیر ہو رہی ہے، عبد المطلب کو زمزم کا کنواں مل رہا ہے، بڑے بڑے قربانیاں ہو رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام تھا حضرت عبداللہ. ایک عورت تھی یہودی غالباً، وہ عورت کہنے لگی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سے، آپ میرے سے نکاح کر لو. نکاح نہیں کر لیتے تو مجھے اپنے ساتھ تو رکھ لو. حضرت عبداللہ کہنے لگے معاف کرو بول کر آگے چلے گئے. تو جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، وہی عورت حضرت عبداللہ کو ملی، کہنے لگی عبداللہ مجھے معاف کرو، میں آپ کو جو بولی تھی وہ اس لیے نہیں کہ میری خواہش پوری ہو جائے، اس لیے کہ میں آپ کے پیشانی میں ایک نور دیکھتی تھی، روزانہ آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھتی تھی. میں سمجھتی تھی، میری خواہش تھی کہ وہ نور یہاں سے نکل کر میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن اب وہ نور یہاں نہیں ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ نور کہیں چلا گیا ہے. وہ نور تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر عورت خواہش رکھتی تھی کس سے نکاح کرنا؟ حضرت عبداللہ سے. اخلاق اچھے رکھو. آج لوگ بولتی رشتے ملتے نہیں، بچیوں کے رشتے نہیں مل رہی حضرت، بغیر جہیز کے کوئی نکاح نہیں کر رہا حضرت، رشتے نہیں مل رہی حضرت. کیوں نہیں ملتے بھائی؟ میں بولتا ہوں کیوں نہیں ملتے؟ رشتے بنانے والا اللہ ہے، تو تمہیں اللہ سے تو پوچھو پہلے. کوئی بھی ایسا رشتہ ہمیشہ خون، بھیڑیاں جس طرح خون پیتی نہیں اس طرح خون پی جا رہی بچیوں کا. آج ڈر رہی ماں باپ، بھائی کو بچی پیدا ہوتی کپ آتی کہ جہیز. اللہ اس لعنت کو ختم فرمائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جہیز لینے سے بہتر ہے کسی پیسے والے کے پاس جا کو بھیک مانگ لیو. کسی پیسے والوں کے پاس جا کو کیا کر لیو؟ بھیک مانگ لیو. تو رشتے لگتی ہیں لیکن نیتیں اچھی ہو تو نہیں ہے، نیتیں خراب لگا پوری دنیا پھرے تو فائدہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ کو مکے کی کوئی بھی عورت پسند آئی نہیں، اتفاق سے مدینہ گئے. کہاں گئے؟ غور سے سنو، بہت اچھی بات بولنے چلا ہوں. کہاں گئے؟ مدینۃ المنورہ. اس کا نام تھا یثرب. کیا نام تھا؟ یثرب. ہمارا نبی آتے نام بھی بدلا اللہ کیا؟ مدینۃ المنورہ، مکہ نہیں بولنا، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ. ادب ہوتا ہے بھائی، ادب. تو مدینہ گئے. بنو زہرہ کی ایک عورت حضرت سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ کو پسند آ گئی. حضرت عبداللہ کو رشتے کون لکھے تھے؟ اللہ لکھے تھے. پسند آ گئی حضرت آمینہ کو. حضرت عبداللہ پسند آ گئے. سب سے پوری کائنات میں سب سے خوبصورت جوڑا حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمینہ کا. کیوں؟ ہمارے نبی کے امی اور ابو. ہمارے نبی کے امی اور ابو. تو عمر تھی 16 سال سے زیادہ، 16 سال کے قریب حضرت آمینہ کی. حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18، 19، 20، 25. چھوٹی عمر. کتنی عمر؟ چھوٹی عمر. حضرت عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی، حضرت آمینہ کی عمر بھی چھوٹی. نکاح ہو گیا تو وہ نور نکل کر کہاں چلا گیا؟ حضرت آمینہ کے رحم میں آ گیا. تو نکاح ہو کر چند ہی مہینے گزرے تھے. عرب کا قافلہ نکلتا تھا بیپار کے لیے شام. 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے سفر کے لیے جاتے تھے.
تو اب حضرت عبداللہ کا بھی نکاح ہو گیا تھا، بیوی ذمہ داری تھی، بیوی کو کھلانا بھی ضروری ہے، اس زمانے سے چل رہا بھائی، ہمارے نبی کے ابا جتنا خیال کرے ہم بھی خیال کرنا، بیویوں کو خوب کما کر کھلانا سب سے بہترین صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کو کھلانا، کنجوسی نہیں۔ فائدہ کیا، آپ اتنا کما کر رکھ لیے، بچوں کو کھلائے نہیں، بیوی کو کھلائے نہیں، تو اچھا ہوا تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے کھاتے ہو، وہ پہلے کھلا لیے رہتے تو ثواب بھی مل جاتا نہیں، ثواب بھی مل جاتا نہیں تم نا۔ کیا کریں، اللہ سب کچھ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بھی تیاری شروع کرے، جانا تھا نا، اب 4 مہینے 5 مہینے کے بعد آتا تھا بیپار کا سفر، وہ جنگلوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ اس زمانے کے حساب سے کیا تھے کہ راشن پورے زمانے کو موٹے بن رہے تھے، حضرت آمینہ کے آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے، نئی نئی شادی، ہمارے نبی پیٹ میں ہی، ہمارے نبی پیٹ میں ہی، اور شوہر کہاں جا رہی، بیپار کے لیے کون چھوڑ کر جا رہی، تو بیوی کو دیکھے تو بیوی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنا پیارا رشتہ بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے نبی ابا اور ابا کو جو مقام اللہ دینا چاہتے اللہ وہ دے، ہم وہی دعا کر سکتے ہیں، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں فیصلے نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو بہتر معلوم۔ تو حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ میری جانے کی جدائیگی زیادہ ہے آمینہ کو، چھوٹی عمر کی بچی بھی، ہاں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی عمر والوں سے کرو۔ حکومت منع کرتی ہے، قانون منع کرتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کس سے نکاح کرو؟ ہمارے نبی نے فرمایا نکاح کرنا چاہتے ہو تو کنواری عورت سے نکاح کرو، کنواری عورت کو تو عمر میں چھوٹی ہو۔ ارے وسلم ماں باپ کیا حال ہے عمر، کیا حال ہے عمر، کیا حال ہے عمر کو پاپا، نوجوانوں کو 20 پر 9 سال بنا لے، بچیوں کو 20 سال بنا لے، فائدہ کیا؟ اب شادی کے مزے کہاں رہ گئے، مزے سب الگ چلے گئے۔ چھوٹی عمر کے نکاح بڑے باری ہوتی، اخلاق والی بیوی ہوتی ہے، سمجھنے والی بیوی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، ہمیں سکھا لے جا آرام سے، جو آلریڈی سیکھ کر آتی نا انہیں ہم نہ سکھاتی، انہیں ہم نہ سکھاتی۔ کوشش کرو انشاءاللہ، اور اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ آپ کو حکومت والا ڈالک چلے جائے، ارے ایسا بھی کرو نہ کو، تھوڑا دیکھ کر کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ میری جدائی کا غم ہے، میری جدائی کا غم ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیار سے بات کر رہی ہمیں، اللہ کئی مولانا بول رہی ہے ابھی شادیاں چھوڑی ہم نہ، نہیں بول روز بھائی گئے، آمینہ کیا کروں، جانا ہے، تمہیں بھی ہیں، اب اندر جو بچہ بھی ہے اس کا بھی تو خیال کرنا نا، اس لیے جانا پڑتا ہے، جاتا ہوں لیکن جلد واپس آ جاتا ہوں، جب میں واپس آتا ہوں تو تمہیں ریڈی ہو کو دروازے کے سامنے کھڑنا، ریڈی ہو کہاں کھڑنا، دروازے کے سامنے کھڑنا۔ آج کل بیویاں شوہر سال کے لیے بھی جا رہا ہے، ارے بس سب میں جا رہی سو، ٹھیک ہے آ جاؤ جلدی، ہوتا جی ریاکشن کہہ کے تو کہہ سب جاتا سوچنے، ہمیں رکھو گے تو جاتا سوچ، ہمیں جاؤ گے تو بھی جاتا سوچ۔ اب سال کو گیا سال کو آتا نہیں آتا انہیں، 5 سال کے بعد آتا تو جا، تو آرام سے جا، تو آرام سے ہو۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ جلد جا تو جلد واپس آ جا تو، لیکن جب آتا ہوں تو اچھے کپڑے پہن کو میرا ویلکم کرنا، تمہیں کھڑنا، تمہیں آ کو دروازے کے سامنے، میں پہلی مرتبہ تم نہ نظر، تو پیار کر کے قافلہ نکلیا، دھول اڑی، اس زمانے میں دھول اڑنے کی علامت تھی کہ پوری کی پوری جماعت بیپار کے لیے نکل گئی، اللہ کی شان۔ پورا قافلہ وہ واپس لوٹ رہا تھا، مدینۃ المنورہ کے قریب حضرت عبداللہ کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ کے سسرال والے مدینے میں تھے نا، تو حضرت عبداللہ کے سسرال والے کہنے لگے عبداللہ یہاں سے رہنے دیں، ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، ان کی خدمت کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کر کے کیا کریں گے، واپس بھیج دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ کو روک لیے، تو پورا کا پورا قافلہ واپس لوٹ گیا۔ مدینے میں اعلان ہوا تو پورے گھر کی عورتیں بچے سب باہر آ گئے، کوئی اپنے بچوں سے مل رہا ہے، کوئی اپنی بیوی سے مل رہا ہے۔ حضرت آمینہ جلدی ریڈی ہو کو، جلدی کپڑے پہن لے کو، کھڑکی میں انتظار کر رہی ہیں، اب آتی، چہرے پر خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں، کئی مہینوں کے بعد قافلہ بھی لوٹا ہے،
تو چہرے کے آثار ہیں، خوشی کے آثار ہیں، مزہ ہے، شوہر آ رہی، کیا لذت ہوگی، کیا محبت ہوگی، سوچ کر دیکھو۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک آ رہا ہے، اپنے بچوں کو اٹھا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اپنی بیوی کے گلے رکھ رہا ہے، سب مل رہی اندر چلے رہی، مل رہی اندر چلے رہی، مل رہی اندر چلے رہی۔ حضرت عبداللہ آنے کا نامش نہیں ہے۔ تو حضرت آمینہ پریشان، فوراً اپنے دادا کے پاس گئے، ہمارے نبی کے دادا کے پاس، عبداللہ کی کوئی خیر خبر نہیں، کیا ہوا معلوم کرو۔ تو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا مدینے میں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، کہاں؟ مدینے میں، اور ان کو وہیں دفن کر دیا۔ تو جب وہ خبر سنے تو کیا گزری ہوگی ہمارے نبی کے امی کے دل پر۔ چھوٹی عمر کی بچی، پیٹ میں بچہ ہے، حمل سے ہے، شادی ہو کر 6 مہینے بھی نہیں، کتنی تکلیف گزری ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی روزانہ یہ کہا کرتی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے اتنا جلدی چھوڑ کر چلے گئے نا۔ آپ کو یہ درد میں نہیں بول سکتا، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جن پر گزرتا نا وہ ان کو معلوم ہوتا۔ تو کیا درد گزرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے اوپر، لیکن ان کی امی کو معلوم نہیں تھا، ہمارے نبی کی امی کو معلوم نہیں تھا اللہ لے رہا ہے عبداللہ کو، دے رہا ہے پوری کائنات کے لاڈلے کو، لے رہا ہے عبداللہ کو، دے رہا ہے پوری کائنات کے لاڈلے کو۔ حضرت آمینہ جہاں بھی بیٹھتی وہاں خوشبو، جہاں بھی بیٹھتی وہاں خوشبو، جہاں اپنا تھوکتی وہاں بھی خوشبو، جس برتن میں کھاتی اس میں خوشبو، جس چیز کو چھیتی اس میں خوشبو، جہاں پانی پکڑنے جاتے تو پانی خود بخود کہاں جاتا؟ اوپر آ جاتا، نیچے کا پانی بھی کہاں جاتا؟ اوپر آ جاتا۔ عورتیں سب حضرت آمینہ آئے تو بھاگ کر آ جاتی تھی کہ پانی کہاں جاتا ہے؟ اوپر آتا۔ جھاڑیاں پورے مل کر سلام کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ جب میرے بیٹے پیدا ہو گئے محمد، تو میں دیکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی آ کر ملاقات کر کے دیکھ کر گئے۔ فرشتے آتے تھے، چھت کھلی، ابریں آئیں، ہمارے نبی کو اٹھا کر آواز بھی آئی، طوفوا بہا مشارق الارض و مغاربہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں پھراؤ۔ یہاں تک کتابوں میں لکھ کر ہیں، بڑا پیارا جملہ، ایک مچھلی جا کو دوسری مچھلی کو بولے گئے تھے محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے۔ ایک چڑیا جا کو دوسری چڑیا کو بولی گئے تھے، کیا ہو؟ محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے کو، ایک جانور دوسرے جانور کو، ایک مخلوق دوسری مخلوق کو۔ اتنا پیار مخلوق کرتی تھی، ہم کیوں نہ کریں بھائی؟ سب کرتی نہیں انشاءاللہ، ہمارے نبی سے پیار کرتی انشاءاللہ۔ تو پیار کیا صرف یہ پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے؟ درود بھی پڑھنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے زندگی شروع کرو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، بڑھتے بڑھتے زندگی بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ آپ کے اندر نبی کی پوری سنتیں آ جائیں گی۔ اور میں بول دیا سب سے اچھا کون اللہ کے پاس؟ گناہوں کو چھوڑنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ اللہ کے پاس سب سے اچھا کون؟ گناہوں کو چھوڑنے والا، گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ انشاءاللہ ہمیں روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ بدلہ کہاں؟ وہاں لینا سو بھائی۔ جنت الفردوس میں کون کون جانا چاہ رہی؟ نبی کے ساتھ، حوض کوثر کا پانی، عرش کا سایہ، پل صراط اور بجلی کی طرح پار، پوری کائنات کے رب کا دیدار آنکھیں بھر بھر کر، اس کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع، 70 ہزار آئٹم کھانے کا موقع انشاءاللہ ضرور۔ ہمیں کنجوس اللہ سخی، اللہ سخی ایسا دیتا ہے کہ سوچ بھی سکتے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو 100 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ کتنے جوڑے؟ جاؤ مولانا وزن ہتی نا کیا؟ ارے بولو بھائی، وہ کتنے 100 جوڑے مولانا نکالے تک ٹائم آتا ہے، فکر کرنا کو۔ اور مولانا واشنگ مشین ہے، وہاں بھی الگ نہیں رہتی، فکر اچ کرنا کو۔ وہاں کے کپڑوں میں وزن نہیں، اس لیے وہ کپڑے نور والے۔ کون سے؟ نور والے۔ کیسا مولانا؟ تمہیں دیکھے رہیں گا بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کپڑوں کے بڑے بڑے الماریاں ہوتی، واچاں کی الماریاں، شوز کی الماریاں، گلاساں کی الماریاں، ہر چیز کی ایک ایک الماری رہتی ہے ان کی، بڑی بڑی الماری۔ اس میں سے کوئی سی ہونا وہ اٹھا، انہوں وہاں جانا
ड्रा खोलना, वहाँ से ड्रेस निकालना, फिर पहनना, पहनाने वाले बात है क्या? जन्नत में वैसा नहीं, ये जाता वो आ जाता। क्या ये जाता है वो आ जाता है, इसलिए कि जन्नत के कपड़ों में खाली नूर, नूर में वज़न नहीं है, नूर में वज़न नहीं है, खुद ब खुद चल जाता, वो खुद ब खुद आ जाता। कैसा? इसलिए मैं बोला, अल्लाह फरमाती माला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, ऐसे चीज़ें तुम्हें देखो नहीं, ऐसे चीज़ें तुम्हें सुन को नहीं, ऐसे चीज़ों का ख्याल तुम्हारे दिल पर भी गुजरा नहीं, ऐसे चीज़ें रेडी कर को रखा हूँ। अल्लाह बोल रही रेडी कर को रखा हूँ, अअद्तु लिइबादी अस्सालिहीन, तैयार रखा हूँ, आ जाओ मेरे बंदे। जन्नत के कपड़े कौन से? हज़रत अबू हुरैरा फरमाती फेस का बाज़ार, कौन सा बाज़ार? हमें गोरे सूच को बस स्टॉप में गए, हेयर स्टाइल भी बड़ा भारी था, आई बस हमारे बाजू 6 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी, चेस्ट ज़बरदस्त है, एब्स बड़े भारी, टी शर्ट, उसके कपड़े भी बड़े भारी दिख रही, देख लेते हमें खुद ब खुद फिक्के हुआ थे, अब उसे देखना शुरू कर डालती। अब तक सोचते थे क्या हम ना देखन दे को, अब क्या हो जाती? उसे देख ले खड़े, क्या था रे बाव ने। जन्नत में वैसा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाती बाज़ार लगता किसका? फेस का बाज़ार भाई। जाता कहते खड़े हो जाकर कोसा, ये अच्छा है, ये चल जाता वो आ जाता, ये चल जाता है वो आ जाता। कैसा? हम अभी बोल डाले हमें वहाँ क्या पहले बोल डाले तो क्या क्या पकड़ा हो को? बिरयानी होता नहीं, गाजर है, गाजर का मिठा नहीं लो, बिल्कुल होता नहीं, हम मज़े नहीं आते भाई, पहले बोल डाले तो सिर्फ हमारा नबी बोले बस इतना। अबलख घोड़े कौन से? मर्द कब मर्द मालूम का नजर आता सो गाड़ी चलाया तो नहीं, गाड़ी बेकामी चला रहे आजकल। हमें सोचते थे बुलेट सिर्फ हमें चला रही हो, कौन भी चला रही? औरतें भी चला रही। अबलख घोड़ा, सफ़ेद घोड़े जन्नत में, कैसे? सफ़ेद घोड़े, सही मर्द नजर आता कब मालूम क्या होना है? जब उन्हें घोड़ा चलाता है। इसलिए घोड़ सवारी हमारे नबी को बड़ी पसंद थी। 7 घोड़े थे हमारे नबी के पास, उसमें से 5 की 7 की थे, उसमें से घोड़े का नाम था वर्द। क्या? वर्द, गुलाब, बड़ा ज़बरदस्त था, हमारे नबी को बड़ा पसंद था घोड़ा। अबलख घोड़े मर्द को, और सबसे छोटे जन्नती को 70,000 नौकरा कहते 70,000। जन्नत में जाने से पहले पहले हौज़ कौसर का पानी, ऐसा पानी पी लिया तो जन्नत में जाने तक प्यास लगती नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते फीके ही, मज़ा नहीं आ रहा जन्नत का। हाँ, हौज़ कौसर का पानी इंशाअल्लाह। हाँ, अर्श के नीचे, अर्श के साए में जन्नत का दस्तरखान बिछाती है अल्लाह, यानी लाइट टिफ़न बोलती नहीं हमें। बड़ा खाना खाने से पहले छोटा खाना होती, टच कर ले चलेंगे वैसा। अबलख घोड़े, हर महल के पास दूध, शहद, शराब, पानी की नदियाँ, 100 जोड़े, खूबसूरत बीवियाँ, खूबसूरत बांदियाँ, और ऐसे टेके लगा ले। यहाँ के टेके हमें दर्द शुरू आता रहता पीठा में, रती टांगा लम्बा करना, वहाँ वैसा नहीं। मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, छोटे छोटे बच्चे टिक 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 भाग जाते रहते हमारे सामने से, बड़े प्यारे दिखते रहते। उन्होंने शराब डालती, पियो सब पियो। अल्लाह फरमाती खितामु मिस्क, सील लगा को शराब, कैसी शराब वो भी, और वो शराब में सर का दर्द, अल्लाह फरमाती सर का दर्द भी नहीं, बदबू भी नहीं, चक्कर भी नहीं। जन्नत की शराब में क्या भी नहीं? सर का दर्द भी नहीं, चक्कर भी नहीं, बदबू भी नहीं, मज़े मज़े भाई इंशाअल्लाह, बड़े मज़े ही। तो अल्लाह फरमाती दुनिया के थोड़े मज़े छोड़ डालो, थोड़े सज़े उठा लो, सज़ाएँ उठा लो, जन्नत में खाली मज़े मज़े ही। तो आदमी कितनी मेहनत कर को कमा लेता, बाद में उन्हें उधर मज़े करता कि नहीं? कमाने से अफसोस कर लेता कि नहीं? कभी भी देखती है हमें स्टूडेंट्स की आदत, साल भर पढ़ते नहीं, क्या साल भर पढ़ते नहीं, एग्ज़ाम्स आगे करना ऐसा पढ़ते रहती, ऐसा पढ़ते रहती, ऐसा पढ़ते रहती, खाना नहीं, पानी नहीं, नींद में उठ जा को, पेंसिलान चुबा ले को, पेनान चुबा ले को, घूर घूर को, अलार्म रख ले को, दुआएं कर ले को, हजरत के पास आको दुआएं लिखा ले चली आती, दरूद शरीफ लिखा ले चली आती, क्या क्या की कर ले चली आती। बाज़ जने तो खुदा को लगा सामने रख लेती, एग्ज़ाम में क्या क्या की कर लेते रहती, बाप फ़ायदा नहीं।
अच्छा साल भर पढ़ा साला पेन उठा लेगा ना, सर लिखता रहता, देखते उसने पीछे से बुलाते रे रे रे, उन्हें नहीं लिखा से पेपर मुद्रे से अब जाता रहता, बारह खड़ा था सही से खाले को नहीं लिखा साला, इतना अफसोस करता क्या कि इन्हें साल भर इन्हें पढ़ा सका, बाहर आया को इस साल भी गया मैं, इस साल भी क्या अफसोस करता कि नहीं उन्हें, लेकिन पढ़ा सोला अफसोस से नहीं करता, मस्त लिखता एग्जाम उन्हें, लेकिन अफसोस करा सोला, अफसोस कर ले को छदाना नहीं पढ़ा सोला। इसी तरह कब्र में एग्ज़ाम लिखना है, 3 क्वेश्चंस ही हमारे, कहते हैं 3 क्वेश्चंस, और उसका जवाब भी कितने अच्छा, देखो अल्लाह एग्ज़ाम ले रही सो, क्वेश्चन भी बोल रही, आंसर भी बोल रही, और आंसर को कैसा याद करना वो भी बोल रही। कौन तो बोलता है सार क्वेश्चन पेपर दे रही, सार साथ में इसका जवाब भी बोलोगे तो तुझे बाहर आ बेटा, तुझे बोलते नहीं बोलते भाई, कानून वो, लेकिन खियानत हो रही है आज। मैं इसलिए बोलता हूँ इंसाफ से फेल हो जाओ, जन्नत में चले जाओ, धोखा देखो पासों को, जहन्नम में जाओ को, सार किताब भी दी है बोल डालो ना, मेरे जो आता है वो लिख डाल। धोखा ये माँ बाप को धोखा दे रही तुम्हें, HM को धोखा दे रही तुम्हें, टीचरों को धोखा दे रही, आने वाला कोई आगो तुम ना किताबें देखो देखो लिख डालोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी वो बच्चे का फ्यूचर गया ना। आजकल पढ़ाई भी क्यों हो रही है, कमाना, क्या कमाना, कुछ करती हैं इंडिया का उससे करने वाले बल्ला गई, हमें कहीं करी, हमें हमारे को कुछ करते नहीं, तुम्हें इंडिया तक सुझा मौलाना, हमें रामचंद्र का सच क्या भी करे नहीं। पढ़ाई इसलिए हासिल करो ताकि हमारी पढ़ाई से किसी को फ़ायदा हो सके, पैसे नहीं, पैसे कमाना है तो आप कोई धंधा देख लेते, इतने साल आप सुबह शाम मेहनतें पढ़ो पैसों के लिए, पैसे कमाना मकसद नहीं, तालीम हमारा एक ज़िम्मा है, एक हमारी जिम्मेदारी है, वो कोई भी तालीम हो। तो 3 क्वेश्चन ही और 3 के आंसर भी अल्लाह दिया, और 3 के आंसरों को प्रिपेयर करने के लिए, चलाने के लिए अल्लाह 1,24,000 अम्बिया को भी भेजा, कुरान भी भेजा, फरिश्तों को भी भेजता रहा, अम्बिया को भी भेजता रहा, हदीसों को भी उतारा, इमामों को भी भेजा, उलमा को भी भेजा, हाफिज़ों को भी भेजा, बयाना करने वालों को बोला, हदीस बनाने वाला, हदीस मुहद्दिस मुफ़क़ी इमाम मुफस्सिर, कितने लोगों को अल्लाह सिर्फ कितने क्वेश्चंस पर, 3 क्वेश्चंस पर प्रिपेयर कराने के लिए अपने बंदों को, कितना बड़ा मेहरबान। क्वेश्चंस क्या, मा रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक। अल्लाह ज़बान से नहीं, दिल से, ज़बान में रट लेके चलाया, एग्ज़ाम लिख सकता नहीं, बिठाना उन्हें दिलो दिमाग में, इसका आंसर क्या होगा, दिलो दिमाग में बिठाना। बचपन में हमने आदत, कोथिमीर पुदीना काले मिर्चा सूखे मिर्चा, कोथिमीर पुदीना काले मिर्चा सूखे मिर्चा, कोथिमीर पुदीना रटते नहीं हमें, क्या कहते ये तो मालूम, अब रटते किसे, काले मिर्चा सूखे मिर्चा, काले मिर्चा सूखे मिर्चा, काले मिर्चा सूखे मिर्चा। बीच में कौन दबाता, कहाँ जा रही रे, जा रहे खामोश है, अरे क्या रहे, फिर भागे मेरे को, मैं क्या बोले सर, उसे बोली लिख ले जा, दिमाग में बिठा, काले मिर्चा सूखे मिर्चा, अच्छा दिमाग में बिठा। अब कैसी मरतबा हुआ है हमने बचपन में, रट ले एक जाती, बीच में कौन तो एक जना मिलता अल्लाह का बंदा, उन्हें कार्य जाता है फिर भूल जाती। ये रटने का फ़ायदा है, रटने का फ़ायदा है, रटो ना को, दिमाग में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ। तो पहला क्वेश्चन है मर रब्बुक, रटना नहीं, दिल में भी बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। दूसरा क्वेश्चन है मा दीनुक, दीन क्या है, दीन इस्लाम। तीसरा सवाल मन हाज़ा रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसे नबी बनाकर भेजा गया। एक ही जवाब मुहम्मदुर। कब आता बोलो, दिल में जो है वो ना बाहर आता। भाई तुम्हें ग्लास में दूध रखेंगे, झुके तो क्या आता है, शरबत रखें, पानी रखें, रखें पानी, शरबत आना का तो दिल में अल्लाह को रखें तो अल्लाह आती, नबी को रखें तो नबी आती, इस्लाम को रखें इस्लाम आता है इंशाअल्लाह। तो ये तैयारी है, ये तैयारी करो, इसी तैयारी का नाम है इबादत है, इसी तैयारी का नाम है गुनाहों को छोड़ना, इसी तैयारी का नाम है नेकियों में बढ़ना। तो हमारे पास मुश्किल से 5-6 दिन बाकी हैं रमज़ान ख़त्म होने के लिए, इसलिए खूब मेहनतें कर लो, खूब इबादतें कर लो, खूब रो रो कर अल्लाह से दुआएं करो। जितना कमाना है रमज़ान में कमाओ। रमज़ान का एक माना है जला देना,
اس لیے کہ رمضان میں اللہ بندوں کے گناہوں کو جلا کو راکھ کر ڈالتا ہے. روزانہ اللہ بخشش کرتا. 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. شراب پینے کے، جس کا شراب کا عادی ہو گیا اسے اللہ رمضان میں جب تک انہیں معافی نہیں مانگتا اللہ معاف نہیں کرتے. رشتے توڑنے والوں کو جزاک اللہ برابر ٹائم پہ لے لگا کہ جزاک اللہ. ہاں نہیں دیا تو تھوڑی دیر ہو گیا، رکھ ڈالو، میں ڈال لیتی ہوں بس. ایک ہے مستقل شراب کا عادی، توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرتے. دوسرا رشتے توڑنے والا جب تک انہیں معافی نہیں مانگتا تب تک اللہ معاف نہیں کرتے، اور انہیں رشتہ داران سے معافی بھی مانگ لینا. تیسرا عاق الوالدین، ماں باپ کے دلوں کو توڑ ڈالا، ستانے والا، تکلیف دینے والا نہیں. یہی بس کبھی کبھی ہو جاتی بھائی تکلیف، ماں باپ کو تکلیف دیا ہوتی. ایک ہے عاق الوالدین، آنکھ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا کسی بھی چیز کو. تو ماں باپ اتنا بیزار ہو گئی، ماں باپ کا پورا دل توڑ ڈالا ہے، نافرمانی کرے ہے کیا تو یہ کرے گا تو ماں باپ خوش رہتے. دل توڑے والے ماں باپ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرتے، پوری زندگی بھر اسے معاف نہیں. عاق الوالدین، ماں باپ کے دلان توڑنے والا. نمبر 4 کینہ رکھنے والا. دل میں کینہ کسے بولتی؟ ایک ہے مجھے غصہ آیا کسی کے اوپر، کوئی مجھے مارے، مجھے غصہ آیا، ختم ہوگا غصہ، اسے بولتی بغض. اسے بولتی بغض، غصہ. کینہ، انہیں میں نے مارا میں بھی مار دوں، موقع دیکھو میں بھی مار دوں. انہیں میرے پیسے چرایا میں بھی چرا دوں، انہیں مجھے تکلیف دیا میں بھی، تو یہ بدلہ لے توں کو بولتا تھا. اسے بولتی کینہ، اسے بولتی یہ دل میں رکھنے والا. یہ 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے. ایسے مقدس رات میں بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرتے جب تک معافی نہیں مانگ لیتے. باقی لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے انشاءاللہ. وہ فیصلہ اللہ کا. وہ فیصلہ کس کا؟ اللہ کا. اس لیے یہ 4 میں سے اگر کوئی ہم ہیں تو ہم فوراً اللہ سے کیا کر لیں گے؟ معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ. رشتہ داران سے معافی مانگ لیں گے. ایک تو پکا ہے بھائی شرک سے بھی اگر توبہ کر لیا تو اللہ، اور اس لیے روزانہ شرک سے بھی معافی مانگو. اگر خدا ناخواستہ ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کی موت کے آخری سانس تک حفاظت فرمائے. تو یہ 5 یاد رکھ لو: شراب پینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، رشتے توڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اور مشرک. ان 5 سے بھی انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو تاخرات ہے، اللہ کے واسطے بیکار وقت گزارو نہ، کوئی عبادت میں گزارو، بیکار باتوں میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. لاک ڈاؤن جتنے بھی دن ہے رہے گا وہ انشاءاللہ، وہ اللہ کی مرضی. اللہ جب اٹھانا تب اٹھاتا ہے. ہمارا کام ہے احتیاط کرنا ہے، ہمارا کام ہے ذکر و اذکار میں لگنا ہے، ہمارا کام ہے وقت پر نماز پڑھنا ہے. غریبوں کا اللہ ہم نے حیثیت دیا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق غریبوں پر صدقہ و خیرات کرنا ہے. ہر ایک سے میٹھا بولنا ہے، ہر ایک کو معاف کرنا ہے. انشاءاللہ گزاریں گے. تمہیں چند نوجوان شوق سے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے. تو تمہارے سے شروع کرو، زندگی کی شروعات اب تمہارے سے شروع کرو. ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہی سے اللہ پوری دنیا کا کام بھی لیں. ہاں تو شروع کرو انشاءاللہ، بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ضرور بدلاتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.